اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اردو کی آج کی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس وقت جتنے معزز شرکا ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب لوگ اپنے کیمراز آن کر لیجئے۔ کیمراز آپ سب لوگ اپنے آن کر لیجئے گا۔ قمر صاحب اور حمیرہ صاحبہ نے کیمراز آن کیے ہیں، لیکن میم حمیرہ کا کیمرہ ہمیں کچھ اور دکھا رہا ہے۔ آج کی نشست میں باقی تمام لوگ بھی جو موجود ہیں اپنے کیمراز اگر آن کر لیں تو آپ کو مجھے سمجھنے میں اور مجھے آپ تک رسائی حاصل کرنے میرے لیے آسان ہوگی، اور اس طرح ہم آسانی سے ایک دوسرے تک اپنی بات بھی پہنچا سکیں گے۔ بہت شکریہ میم حمیرہ۔ مختصر سے تعارف سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اقصیٰ زاہد اکبر میرا نام ہے، اور اس ادارے میں بطور ماہر مضمون اردو، بطور مصنفہ، مؤلفہ اور تربیت کار کے 2017 سے کام کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کی طرح درس و تدریس کے شعبے سے میں وابستہ تھی، اور میں نے مختلف قومی اور بین الاقوامی کالجز میں، اسکولز میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے ہیں، جس میں فضائیہ انٹر کالج کلر کہار اور ایمبیسی کالج عمان شامل ہیں۔ اب تک جتنی سیریز ہماری آئی ہیں، جو کتابیں آپ لوگوں تک آ چکی ہیں، جس میں پہلی سے پانچویں تک کی سیریز بھی شامل ہے، جو آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سے اساتذہ کرام جو ہیں وہ پڑھا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد چھٹی سے آٹھویں تک کی سیریز، اور ابھی جو نیا نصاب آیا ہے 2023-24 کا، اس پر جماعت نہم سے 12ویں جماعت تک کی جو کتابیں سنگل نیشنل کریکولم یعنی یکساں قومی نصاب پر آئی ہیں، وہ سب مجھ ناچیز کے ہاتھوں سے نکلی ہیں، یا ان کو بنانے میں، یا ان کو مؤلف کرنے میں، ان کی تالیف میں اور ان کی تصنیف میں، کیونکہ آٹھویں تک آپ کی تصنیف ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی تالیف ہوتی ہے، ان سب میں میں نے ہی کام کیا ہے، میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہے۔ آج ہم اپنی نشست کو 3 حصوں میں مکمل کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں اردو کا آج کا ہمارا سیشن ہے۔ ہماری نشست کے آج کے جو 3 اہداف ہوں گے، ان میں سب سے پہلے نصاب شامل ہے جی، اور نصاب کے بعد کتاب اور معاون مواد۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جن سے کسی بھی استاد کو، استانی کو آگاہ ہونا، اس کا واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ایک استاد، ان کے لیے کتاب کافی ہے اور وہ نصاب سے واقف نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ عصر حاضر میں یہ چیز اتنی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وقت ایسا جا رہا ہے کہ جس میں صرف کتاب آپ کے لیے بحیثیت معلم بالکل بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک کہ آپ اس کتاب وہ آپ تک آئی کیسے، کس نصاب پر مرتب کی گئی، اس کے مقصد کیا تھا بنانے کا، نصاب کے مقاصد کیا ہیں، آپ اسے کیا سکھانا چاہ رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، جب تک آپ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، اور اس کتاب کو بہترین انداز میں طلباء کے لیے مؤثر بنانے کے لیے، ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، جب تک آپ ان تمام چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے، خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج کی نشست کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی قرآن پاک کے حوالے سے۔ کچھ آیات نظر سے گزری، سوچا ہماری آج کی نشست سے چونکہ وہ کافی زیادہ موضوعیت رکھتی ہیں، تو انہی کو اپنے اس کا حصہ بنایا جائے۔ 2 آیات ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے اور ان سے ایک ہی سبق حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو دیکھیں تو ہماری پہلی آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے
ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِّسَانِ قَوْمِهِ. ہر قوم میں جو بھی رسول بھیجے گئے وہ اس کی زبان میں ان کو بھیجا تاکہ وہ انہیں خوب وضاحت کے ساتھ بات سمجھا سکیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. یہاں پہ یبینا بیان کرنا سے مراد ہے کہ وضاحت کے ساتھ آپ اپنی بات کو سمجھا سکیں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کسی بھی کام کو کا جو ریفرنس لیتے ہیں, اس کے لیے جو دلیل لیتے ہیں, اس کے لیے جو حوالہ لیتے ہیں, وہ قرآن پاک کو لیتے ہیں. تو تعلیم میں قرآن پاک ایک مکمل ہمارے لیے حوالہ ہے, لیکن اگر ہم خاص طور پر اردو زبان اور اردو بحیثیت مضمون کی بات کریں تو اس سے بہترین مثال میرا خیال ہے ہو نہیں سکتی. اور جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا, ہم 2 آیات سے اس کا حوالہ لیتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 آپ سب کی نظروں سے گزری ہوگی, بارہا گزری ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. آپ خود سوچئے کہ اہل عرب پر ایک کتاب نازل کی جا رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عربی ہے تو کتاب بھی عربی میں نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ عرب میں رہنے والے عربی بولیں اور عبرانی میں ان کے پاس کتاب آئے, انگریزی میں کتاب آئے, کسی اور زبان میں کتاب آئے. تو ہم اس سے کیا سمجھیں؟ ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے اور وہ ایک دن میں 7 سے 8 مضامین پڑھتا ہے, اسلامیات اردو میں پڑھے گا. میں اگر ایک عمومی بات کروں تو وہ انگریزی بھی اردو میں پڑھتا ہے, ریاضی اردو میں پڑھے گا, سائنس اردو میں پڑھے گا, معاشرتی علوم یا جنرل نالج یا واقفیت عامہ وہ اردو میں پڑھے گا. اور جب وہ اردو زبان سے ہی واقف نہیں ہے تو وہ ان مضامین کو کس طرح سے سمجھ سکے گا؟ تو آپ خود سوچئے کہ قرآن پاک میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہماری زندگی سے کس حد تک منسلک ہیں, اور ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے علم کی ترسیل کا, اس کو پہنچانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے. اور یہ آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں جس کو قرآن پاک نے بھی بنایا کہ فہم زبان کے بغیر فہم بیان ممکن نہیں. جب تک کسی کو کوئی زبان سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکے گا, پھر آپ اسے کچھ بھی کہہ لیجئے. تو ضروری یہ ہے اور ثابت یہ ہوا کہ بچوں کو درست, واضح, با مقصد بات سمجھانے کے لیے ان کی زبان کو سمجھنا اور ان کو اپنی زبان میں سمجھانا بہت ضروری ہے. اور یہی ہماری آج کی نشست کا بحیثیت اردو کے معلم ایک بنیادی مقصد ہوگا, اور اسی کو ہم لے کے آگے چلیں گے. جی آپ سب واقف ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا ہے, یعنی ایسا حیوان جو باقی سب سے مختلف ہے, کیونکہ ہمیں تو قوت گویائی دے دی گئی, ہمیں بولنے والا حیوان بنایا. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کو سمجھائیں. لیکن یہ خصوصیت ہے جو ہمیں اشرف المخلوقات میں جب ہمیں بنایا گیا, تمام مخلوقات سے اشرف کیا گیا, تو اس میں ایک خصوصیت یہ بھی رکھی گئی کہ آپ کو چھوٹا سا ایک ایسا عضو عطا کر دیا گیا, زبان, کہ جس سے آپ بولتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, اور اس سے اپنے جو آپ کے جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, جو آپ دوسروں کو بتانا چاہ رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں, وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اب یہاں پر میرا جو معزز اساتذہ یہاں پر موجود ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ لوگ کیمراز آن کیجئے اور مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ میں سکرینز کو نہیں بات کر رہی, سکرین سے بات نہیں کر رہی, بلکہ میرے سامنے جیتے جاگتے لوگ موجود ہیں, ورنہ 2 گھنٹے آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا. کیمراز آن کریں گے آپ لوگ اپنے, اور مجھے ان میوٹ کر کے بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں. ہینڈ ریز کیجیے گا. ویسے آپ کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو ان میوٹ کرنے کی آپ کی آپشن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے. جی میم حمیرہ, آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہم بچوں کو اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ میم ان میوٹ کیجیے گا.
जी नबीला। जी मैम नबीला। जी, हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो कोई अच्छी चीज लर्न करके आए, वहां से कुछ अच्छा सीख के आए। जो हम घरेलू माहौल में उनको जो चीज हम नहीं दे सकते, वो एक बाकायदा एक इदारे से सीख कर रहे हैं। मैम आप मुख्तसरन बताएंगी कि आपने कहाँ से हमें ज्वाइन किया है? जी, तौसा शरीफ से, न्यू सवेरा तौसा पब्लिक स्कूल। तौसा शरीफ से माशाल्लाह। हमारे साथ आज की नशिस्त में गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू के लोग भी मौजूद हैं। मुझे मुख्तसरन सिर्फ बता दीजिए या हैंड रेज ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए कि जो लोग गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद हैं आज की नशिस्त में या स्कर्दू से, वो कौन है? अच्छा जी, मैम कहती हैं, मैम नबीला ने कहा कि हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो कुछ अच्छा सीख सकें, जो चीज़ें हम उनको घर में नहीं सिखा सकते, या मुआशरती इक़दार हमारी जो है वो उनको सीखने के लिए हम भेजते हैं। अगर मैं बहसियत उस्ताद बात करूं तो हम तालीम और तरबियत के लिए भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अगर आप मुझसे मुत्तफिक हो तो हम तालीम और तरबियत में से तालीम के लिए भी बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्योंकि पहले तालीम और तरबियत के लिए भेजा जाता था। जिस ज़माने में, मैं पुराने ज़माने की बात करूंगी, जिस ज़माने में मैं पढ़ती थी, तो तब मकसद होता था तालीम और तरबियत। असरे हाजिर में बात करें तो अब बच्चों को तालीम के लिए स्कूल भेजा जाता है। तरबियत निस्बतन वालदैन ने अपने ज़िम्मे ले लिए कि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, और हम भी इसमें खुश हैं कि चलें ठीक है, जो काम वो करते हैं उनको करने दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। हम सब की इसी तरह से हुई। मेरा ख्याल है सब मेरे हम उम्र या मेरे इर्द गिर्द के लोग ही होंगे, तो हमारी तालीम के साथ तरबियत भी स्कूल में होती थी और हमें इसीलिए भेजा जाता था। बल्कि आप लोग सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर तुफैल, कि हम इस वक्त इसी मकसद के लिए बच्चों को भेज रहे हैं। तालीम और तरबियत के साथ हम बच्चों को दरअसल स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उनको बेहतरीन मुलाजमत हासिल हो, वो एक अच्छी मुलाजमत के हुसूल को मुमकिन बना सके। और यही बस एक मकसद तदरीस रह गया है उन बच्चों का भी जो स्कूल जाते हैं, और उन वालदैन का जो अपने बच्चों को भेजते हैं, और उन असातिज़ा कराम का। क्योंकि आप देखिए, जितने असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं वो यकीनन इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इस वक्त हमारे यहाँ एक जो दौड़ है या एक जो भेड़ चाल है, वो महज इस बात की है कि कितने फीसद नंबर आए, किसके नंबर ज़्यादा हैं, और कौन सा बच्चा कितने नंबर के साथ पहली 10 जो उसकी पोजीशंस हैं उनमें वो आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ एक नंबरों की जो दौड़ है वो लगी हुई है। और यही इस वक्त हमने बदकिस्मती से अपना जो तदरीसी निज़ाम है उसको इसी पे चलाया हुआ है, और यही हमारा मकसद भी है। मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा, जी मैम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। माशाल्लाह। मैंने इसीलिए अभी जब हम वो लिस्ट देख रहे थे तो पता चला कि हमारे साथ बहुत दूर से लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। मैम आप जी हमारी जी। जमात नाहम से जो बात की किताबें वो पढ़ा रहे हैं, यस मैम, बिल्कुल। ऐसा ही है ना? जी जी। बस जी इस जी जी। सिलसिले में आप लोगों के लिए ये आज की नशिस्त मेरा ख्याल है ज़्यादा सूदमंद होगी, क्योंकि कुछ जी चीज़ें बिल्कुल। ऐसी हैं जो हम में और आप में जो थोड़ा सा एक ज़मीनी फासला आ गया है, उसको इस तरह से हम दूर कर सकते हैं और आप तक बात पहुंचाई जा सकती है। दीगर नो भी मैम, जो ये बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो सब है। भी इसी तरह से सीखेंगे इंशाल्लाह। जी मैम। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी मैम, बस इंशाल्लाह। थैंक यू यही बता। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक अच्छा जी, निसाब क्या है? क्योंकि शुरू में मैंने आपसे बात की कि हम आज की नशिस्त को 3 हिस्सों में लेके चलेंगे। निसाब, किताब और तदरीसी जो मवाद है या मुआविन मवाद जो हम फराहम कर रहे हैं, या जो इदारा कैंटेब है जो फराहम कर रहा है असातिज़ा कराम को उनकी तदरीस को मुअस्सर बनाने में। तो आप में से मुझे कोई ये बताएं कि आपके ख्याल में निसाब क्या है? मैम किरण। अच्छा, कैमरास ऑन कर ले, मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ ना? आपके कैमरास मुझे अगर ऑन होंगे, मुझे आप लोग दिखाई देंगे तो जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। मैम हुमैरा ने और सनाउल्लाह साहब का कैमरा ऑन है, बाकी सब स्क्रीन के साथ बैठे हुए हैं। किरण साहिबा, आप बताएंगी कि निसाब क्या है? मिस मरियम। जी अच्छा, आपके जहन में जो भी बात आ रही है वो मुझे आप बताएं।
ایسا نہیں ہے کہ ہم سب یہاں پہ کوئی بہت عقل کل کے مالک ہیں, ہم نے سب نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. سر قمر السلام علیکم, آپ سر کچھ بتائیں گے کہ نصاب کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. قمر خان گروپ آف اسکول ہے جی, میرا نام ندیم ہے. اوکے سر, یہ اسکول کا نام ہے جی. ٹھیک یہ ہے. ہمارے جو اسکول ہے نا جی, یہ کمیٹی ان کی طرف سے ہے, اور یہ اچھا فری اچھا آف اچھا اچھا, کاسٹ ہے جی, ان کی ماشاء خدمت ہے. اللہ ماشاء اللہ, اور اچھا اچھا سر. سلیبس, ہاں جی, نصاب جسے آپ انگلش میں سلیبس کہتے ہیں, یہ کریکولم کو میٹ کرنے کے لیے زیادہ راہ ہے کہ کریکولم جو روڈ میپ ہوتا ہے جس پہ ہاں جی, چل کے کوئی قوم اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کرتی ہے, اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرتی ہے, تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی راستے میں جو ہمارے پاس مواد ہوتا ہے اس کو ہم سلیبس کہتے ہیں یا نصاب کہتے ہیں. نصاب کہتے ہیں, نصاب کہتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ساتھ دیا. نصاب اور سلیبس یا کریکولم اور سلیبس, اس کو ہم تھوڑا سا مزید اس پہ بات کر لیں گے. نصاب جیسے سر نے بتایا, کریکولم اس کے لیے ہم انگریزی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اور نصاب یا کریکولم سے مراد وہ آپ کے لیے وہ زیادہ راہ ہے کہ جو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس جماعت اول کا بچہ ہے اور وہ 1 سال پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائے کہ ایک کتاب, اردو کی کتاب کو روانی سے پڑھ سکے, اس میں شامل تمام نئے الفاظ کو اس کا درست بناوٹ کے ساتھ اس کی املا کر سکے, اور اس کے بات چیت میں جملہ سازی بہترین ہو, اس کے ذخیرہ الفاظ میں 2 سے 2,500 ہزار الفاظ کا اضافہ ہو چکا ہو, جن کو وہ اپنی گفتگو میں, اپنی تخلیقی لکھائی میں اور بات چیت میں استعمال کر سکے. تو یہ میرا خیال ہے. اب آیا یہ چیز میری ذاتی پسند ناپسند پر موقوف ہے یا یہ نصاب میں دیا گیا ہے, تو کہاں تک میں اس میں درست ہوں, اور یہ میری خواہش ہے, ہو سکتا ہے کہ نصاب نے بچے کے ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے اس سے کم چیزیں اس کے لیے رکھی ہوں یا اس سے زیادہ رکھی ہوں. تو جب میں اس کے مطابق اپنے خیالات کو, اپنے جذبات کو یا اپنے سکھانے کے عمل کو ڈھال لوں گی, تو وہ دراصل ہمارا نصاب ہے جو میں یا آپ نہیں بنا سکتے, نہ ہم اس پہ اس کی ہمیں اجازت ہے, بلکہ نصاب ہماری وزارت تعلیم بناتی ہے. اس میں مختلف لوگ ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ جس میں آپ کے مختلف جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ شامل ہیں, ماہر مضامین جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں, اور تعلیم کے شعبے سے جن لوگوں کا تعلق ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں. اور پھر اس میں آپ کے معاشرتی روایات, اقدار, اور آپ کی جو اسلامی تاریخ ہے اس کو, اور زندگی میں جو آپ کی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں, جن چیزوں کی ضرورت ہے, ان سب کو ملا کر کسی بھی مضمون کا نصاب جو ہے اس کو مرتب کیا جاتا ہے. نصاب دراصل کس کو پڑھانا ہے یہ بتاتا ہے, کب پڑھانا ہے, کیا پڑھانا ہے, اور کتنا پڑھانا ہے. یہ تمام چیزیں, ان کا تعین کرتا ہے نصاب. اب میں نے جیسے خود مثال دی کہ میں یہ چاہتی ہوں پہلی جماعت کا بچہ ہے اور وہ 200 سے 250 صفحات کی کتاب کو روانی سے پڑھ لے, اس کے جملے جو ہیں, اس کا ایک جملہ 12 سے 14 الفاظ پر مشتمل ہو, اور اس میں تمام الفاظ کثیر الرکنی ہوں اور وہ مرکبات ہوں, اور اس کو میں پڑھنا سکھا دوں, تو یہ غلط ہوگا. مجھے جو چیز بتائی گئی ہے کہ میں نے کس کو پڑھانا ہے, وہ پہلی جماعت کا بچہ ہے, کب پڑھانا ہے, یعنی ایک تعلیمی سال کے دورانیے میں اس کو پڑھانا ہے, اس کو ختم کروانا ہے. کیا پڑھانا ہے یہ بھی نصاب نے دے دیا, اور کتنا پڑھانا ہے, کس حد تک پڑھانا ہے, اور کس انداز میں پڑھانا ہے, یہ ہمیں ہماری کتابیں جو ہیں وہ اس میں ہماری معاونت کر دیتی ہیں. یہ دراصل نصاب کا حصہ ہے. نصاب کو اگر ہم دیکھ لیں تو بنیادی طور پر نصاب کے 3 اجزاء ہیں, اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے نصاب سے لے کے آپ کے پاس جو چیز آتی ہے اساتذہ کرام کے پاس, کیا وہ نصاب ہے یا وہ کتاب ہے. اساتذہ کے لیے جو معاون چیز ہے وہ نصاب ہے یا کتاب ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے. میرے خیال میں تو دونوں ہی ہیں, پہلے تو نصاب ہے, اس کے بعد کتاب آتی ہے. لیکن سر آپ نے تو ابھی فیڈ بھی کر ہمارے دیا نا پاس کورس سارا. ہماری جو میں پنجاب سے ہوں, منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ ہے ہمارا, جی جی سر, اور ظاہری بات ہمیں گجروں والا بورڈ لگتا ہے, تو ظاہری بات ہے نصاب تھا تو پھر کتاب ہوئی, جی جی, اور کتاب جو ہے وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا. اگر تمام اساتذہ نصاب سے روشناس ہوتے تو میرے خیال میں یہ سلیبس شارٹ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا.
हाँ जी सर, ऐसा बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे नाम नहीं नजर आ, मौसम ये दिखाई, साथ में किसी की चैट आ रही है। टीचर के पास किताब है, बिल्कुल सही कहा मैम। प्रोफेसर साहब ने कहा, प्रोफेसर अली ने, सर अली, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, आप पिछले सेशन में भी मेरे साथ थे। सर आपको तो आज मेरे साथ मुझसे 2 कदम आगे होना चाहिए था सर अली। दरअसल है ऐसा सर, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हम जब ज़बान की बात करते हैं, उर्दू में गुफ्तगू की बात करते हैं, उर्दू में बातचीत की बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं, मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, मैं अपना नुक्ता नज़र पहुँचाना चाह रही हूँ। तो आपने जो कहा 200-300 अल्फाज हमारे लिए काफ़ी हैं। अगर हम निसाब की बात करें सर, तो निसाब ने हमें हज़ारों में अल्फाज दिए हैं कि आपका बच्चा उसके ज़ख़ीरा अल्फाज जो है उसमें 2500 अल्फाज पहली जमात तक आ जाने चाहिए, और फिर हर साल उसमें 200-300 का इजाफा होता जाए। और हम अगर बात करें, आप देखिए सर अली, आपसे ही मैं अगर बात करूं, फैज साहब को देखिए, या हमारे जो पुराने लोग गुजरे हैं जिनमें हमारे मुसन्निफीन हैं, हमारे शोरा हैं, तो क्या क्या अल्फाज थे, क्या क्या वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते थे, हम तो वो सोच भी नहीं सकते। तो दरअसल निसाब, अगर आप पूरे मुआशरे को, हमारी इक़दार को, हमारे अदब को देख के उस पर बात करें, तो उसकी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज को सिखाया जाए या बच्चा उसको काबिल इस्तेमाल बनाए। आप देखें सर, शायद आपका यकीनन सर अहले ज़ुबान से वास्ता होगा, पढ़ा होगा। उनकी गुफ्तगू में कितनी शीरीनी होती है और उनके अल्फाज कितने मुलायम और मुनफरिद होते हैं, जो हम आम तौर पर आजकल अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो हमें निसाब ने तो ये चीज़ कही है, अब हमने सिखाना है कि हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज में वुसअत आए। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैं, मरियम ने कहा कि उस्ताद के पास सिर्फ किताब होती है, और सर नदीम ने कहा कि किताब और निसाब दोनों उस्ताद के पास होना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल दोनों की बात से मुत्तफिक हूँ। अगर मैं आम तौर पर बात करूँ तो असातिज़ा कराम के पास सिर्फ किताब होती है, और बाज़ औक़ात वो भी नहीं होती है। मैं उसमें सिर्फ अपनी मिसाल दूंगी। कुछ अर्सा पहले मुझे कहीं पढ़ाने का मौका मिला, तो वहाँ पे, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो वहाँ किताबें नहीं थी, हमारे पास किताबें होती ही नहीं थी। वो हमें ये कहते थे कि आपने जो निसाब की आउटलाइन है उसको देखें, और जो दरसी किताब है उसको देखें, और क्लास में आपने जो भी एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाना है वो खुद से पढ़ाना है। बाज़ औक़ात किताब भी नहीं होती। सर निसाब, बात यह है कि अभी तक असातिज़ा कराम निसाब से उस हद तक वाकिफ़ नहीं है कि वो इसकी अहमियत को या इसकी ज़रूरत को या इसको समझ सकें, और इसको किताब के साथ, इसका किताब पर इतलाक़ करते हुए या उसके साथ मुंसलिक करते हुए अपने तरीक़ा तदरीस को बेहतर बना सकें। तो ज़रूरी तो यही है कि निसाब के साथ किताब जो है वो उसका ताल्लुक हो, मजबूत ताल्लुक हो, आप पकड़ सकें कि नहीं नहीं, निसाब में ये चीज़ है, इस किताब में नहीं है, तो ये किताब मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। अभी एक बात उसका जिक्र करूंगी। एक किताब मेरी नज़र से गुजरी कुछ दिन पहले, और रियाजी की किताब थी, और मैंने उसके एसएलओज़ देखे, और मैं पूरे उस जो चैप्टर था, उस पूरे बाब में मैंने वो ढूंढना शुरू किया कि ये जो एसएलओज़ लिखे हुए ये कहाँ है, तो वो थे ही नहीं। तो अगर हम निसाब से तमाम असातिज़ा वाकिफ़ होंगे तो हम किताबों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, और जो मकसद है निसाब का और उस किताब का वो समझा सकेंगे। तो निसाब में सबसे पहले जी बेहतरीन निसाब हो आपके पास, और उस पे एक खूबसूरत बेहतरीन किताब तैयार कर दी जाए, तो क्या ही बात है। पहला काम तो ख़त्म हो गया, यानी निसाब की ट्रांसलेशन हो गई, उसको समझकर किताब बना दी गई। अगला काम आपका, मेरा, एक अच्छी किताब मेरे पास आ गई, और अब मैंने उससे पढ़ाना है। मैं मुअल्लिम या मुअल्लिमा के तौर पर उस किताब की तदरीस के मरहले में आ गई हूँ। किताब बेहतरीन है, लेकिन जब तक मैं खुद को उस किताब को समझाने के काबिल नहीं बनाऊंगी और अपने बच्चों में वो शौक नहीं पैदा करूंगी, तो उस वक्त तक वो बेहतरीन निसाब पर लिखी हुई एक अच्छी किताब मेरे और मेरे बच्चों के लिए फ़ायदा मंद साबित नहीं होगी। तो साबित ये हुआ कि निसाब के लिए किताब के साथ साथ बेहतरीन मुअल्लिम, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन तरीक़ा तदरीस की भी उतनी ही ज़रूरत और अहमियत है जितनी एक अच्छी किताब की। किताब हम ले लेते हैं कोई बहुत ही आला पाए की, लेकिन पढ़ाने के लिए मैं खुद को वैसा तैयार नहीं करती, तो वो किताब महज मेरे बस्ते में रखा हुआ एक बोझ है। अब यहाँ पे भी हम दो बातों तक पहुंच गए कि ठीक है, एक बेहतरीन किताब तैयार है, हमने खुद को इतना तैयार कर लिया कि जो उस किताब का मकसद है मैं वो अपने बच्चों तक पहुंचा रही हूँ।
میرا طریقہ تدریس اتنا مؤثر ہے کہ میری ہر بات میرے بچوں تک پہنچ رہی ہے اور اس سے خواہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس کا نصاب کا تیسرا حصہ بھی ہے، مجھے پتا کیسے چلے گا کہ نصاب میں کہیں پہ کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی. اس لیے کتاب ایک مکمل کتاب بنائی گئی، اس کو پڑھانے والے نے پوری محنت کی، اپنی پوری جان لگائی اس پر. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نصاب اور کتاب اور استاد سب بہترین انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں؟ تو یقیناً آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم آخر میں کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ساری چیزوں کا، دراصل بچے کا امتحان نہیں ہوتا، وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، وہ استاد کا امتحان ہوتا ہے اس نے کیا سکھایا. بچوں پہ تو ویسے ہم نے وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنے نمبر آ جائیں گے، اتنے فیصد اس کے نمبر آ جائیں گے اور یہ اس کی پوزیشن بن جائے گی. یہ دراصل بچے کا نہیں، یہ آپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے. آپ نے جو سکھایا وہ اس کی روزمرہ زندگی میں کتنا اس کے لیے سود مند ہے. آپ نے اس کو ایک کتاب، اردو کی کتاب پڑھا دی، آیا وہ اردو زبان میں بات کرنے کے قابل ہوا؟ وہ ادب آداب سے واقف ہوا؟ وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہوا؟ وہ اپنی بات کو، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو، لکھنے کو لکھائی کی صورت میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب یہ تیسرے جز پہ پہنچیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتاب اور معلم کے بعد امتحان میں بچے کی کیا کارکردگی ہے، جو دراصل ہماری کارکردگی ہے. اور جب ہم اس کو پورا کر لیں گے تو یہ سلسلہ اسی طرح سے پھر چلتا رہے گا. ہم دوبارہ نصاب پر لکھی ہوئی کتاب پر آ جائیں گے اور یوں ہی ہم اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اچھا جی، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ہم سکھانا شروع کرتے ہیں بچوں کو تو ہمیں سکھانے کے لیے بنیادی طور پر 4 مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ بچہ کس کس مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے سیکھ سکتا ہے؟ کون سی مہارتوں کو بچہ استعمال میں لاتے ہوئے مؤثر انداز میں سیکھ سکتا ہے، یا اس کے علم میں، حصول علم کے کون سے بنیادی ذرائع ہیں؟ میم طوبہ، آپ کو کچھ اندازہ ہے ہم کس کس طرح سے؟ سب سے پہلے لسننگ. اچھا، ایک چھوٹی سی آپ سے میری یہ گزارش ہے میم مریم، ہم اردو کی جو نشست ہے اس میں اگر اردو میں بات کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. ہمارے اپنے ذخیرہ الفاظ میں کچھ حد تک اضافہ ہو سکتا ہے یا ہماری ایک جھجک دور ہو سکتی ہے کیا دراصل کہ ہم نے اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں انگریزی کے الفاظ کو اتنا زیادہ شامل کر لیا کہ ہمیں ایک جملہ بولنا ہوتا ہے تو ہم 2-3 دفعہ سوچتے ہیں اچھا پورا اردو میں کیسے بولا جائے گا. اچھا جی، سب سے پہلے میم نے کہا لسننگ یعنی سننے کی صلاحیت. جیسا کہ آپ کو میری ان تصاویر سے بھی دکھائی دے رہا ہوگا، حصول علم کے بنیادی طور پر 4 ذرائع ہیں. سب سے پہلے قدرتی طور پر یا فطرتاً بچہ سنتا ہے، سن کے سیکھتا ہے. اس کے بعد جو آوازیں، جو الفاظ وہ سنتا ہے ان کو بولنے کی، ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے بدقسمتی سے علم کو یہ سمجھ لیا کہ جو وہ کتاب سے پڑھ رہا ہے اور اس کتاب کو پڑھ کر یا اس سے دیکھ کر لکھ رہا ہے بس وہی علم ہے. حقیقتاً علم یہ ہے کہ وہ پہلے جو سنتا ہے پھر اس کو بولتا ہے، پھر تیسرے درجے پہ جا کے وہ اس کو پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. اب یہاں اگر میں پڑھنے کی بات کروں تو میرا مقصد قطعاً کتاب پڑھنا نہیں ہے. چہرے پڑھنا، ارد گرد کے واقعات، ارد گرد کے حالات سے چیزیں اخذ کرنا، چیزوں کو پہچاننا، پہچان کر دوسروں تک پہنچانا، یہ تمام پڑھنے میں، خواندگی میں آتا ہے اور یہ اس سے وہ سیکھ رہا ہے. اور جب آخری درجے پہ آپ آتے ہیں تو ہم اپنے علم کی جانب آتے ہیں، ہم اسکول کی طرف آتے ہیں اور وہ ہوتا ہے ہمارا لکھنے کا درجہ. تو حصول علم کے یہ 4 ذرائع ہیں جس میں سے 3 بچہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے. ہم نے اس کو صرف لکھنا سکھانا ہے اور کتاب پڑھنا سکھانا ہے. لکھنے کے ساتھ ہم نے اس کو کتاب پڑھنا سکھانا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ان 3 صلاحیتوں کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں اور صرف ایک صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہیں، اسی پہ کام کرتے ہیں اور وہ اس کی لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ہم اس کو اتنا لکھواتے ہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد سننا بولنا نہیں رہتا، صرف لکھنا ہوتا ہے. اور ہمارا طریقہ امتحان جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جس میں اس کی جانچ لکھنے کے ذریعے ہوتی ہے. تو ان 4 ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم نے ان مہارتوں پہ کام کرنا ہے اور اس سے ہمارا بچہ بہتر طور پہ سیکھے گا. انہی 4 مہارتوں کو نصاب میں شامل کیا گیا
آپ لوگوں کو چونکہ یہاں پر جماعت اول سے ہشتم تک کے اساتذہ کرام موجود ہیں تو میرے پاس یہاں پر دونوں نصاب ہیں. مختصراً چونکہ ہمارا آج کا ہدف میں سب سے پہلا جو کام ہے اس میں نصاب کی واقفیت ہے یا اس سے واقفیت ہے. مختصراً اس کو دیکھ لیجئے. آپ کے پاس یہاں پر قومی نصاب برائے 2022-23 اردو لازمی پہلی سے 12ویں جماعت کا ہے اور یہاں پر یہ جو نیلے رنگ کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ یکساں قومی نصاب 2020 ہے اردو کا. پہلی سے 5ویں تک کی ہماری کتابیں جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں وہ 2020 کے نصاب پر بنائی گئی ہیں. چھٹی سے 12ویں تک کی کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں جیسے میم حمیرہ کے اسکول میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ 2022-23 اور بعد میں 2023-24 کا نصاب کیونکہ اس میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں کی گئیں وہ اس نصاب پر بنی ہوئی ہیں. اب آپ میں سے کتنے لوگ اس ڈرافٹ سے یہ والا جو آپ کو ایک مسودہ نظر آ رہا ہے میں ابھی اس کو کھولتی ہوں اس سے واقف ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ نصاب اندر سے دراصل اس طرح ہے, اس دستاویز کے اندر کیا کیا کچھ موجود ہے؟ آپ میں سے کسی نے اگر یہ نصاب دیکھا ہو 2020 کا یا 23-24 کا, کسی کی نظر سے گزرا ہو؟ مہوش ہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم, یہ میں نے گورنمنٹ امپلائی بھی ہوں جی جی سر. اور ایز اے ماسٹر ٹرینر پنجاب میں ٹریننگ بھی دی ہے اردو ماشاء کی اللہ اور اردو ہی ہوں میں. ماشاء اور اللہ. یہ آن لائن ٹریننگ دی تھی جب یہ کورونا جو تھا نا پھیل گیا تھا اور اسکول بند تھے جی جی سر. تو اس دوران میں یہ بالکل سارا پڑا تھا لیکن اب کورونا کو کافی دیر ہو گئی ہے تو اس لیے اب اگر آپ ہم مل کے پڑھیں گے تو اور زیادہ پتہ چل جائے گا. لیکن پہلے تو یہ ٹریننگ میں دے چکا ہوں اور بہترین سلیبس سر. کو بھی پڑھا ہے اور سارا یہ کیا ہے. بہترین سر بہترین. یہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. اچھا اچھا سر ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو نصاب ہے یہ جیسے آپ کو اس کے نام سے نظر آ رہا ہے یہ یکساں قومی نصاب ہے SNC یعنی سنگل نیشنل کریکولم. اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر میں 2020 کے نصاب کو آپ کو مختصراً دکھاؤں میں یہاں پہ اسی ڈرافٹ کو اسی دستاویز کو کھولتی ہوں تاکہ آپ کو یہیں سے یہ نظر آ جائے اور ہم اسے مختصراً دیکھیں گے کیونکہ ہم نے اپنے ان 2 گھنٹوں میں اپنی تینوں چیزوں کو مکمل کرنا ہے. ہو چکا ہے اس کو اوپر اوپر کریں. نہیں یہ کھلا ہوا ہے ساتھ میں. اور آپ کے پاس دوبارہ کر لیں نئے سرے سے کھول یہیں پہ کلک کر. جی اچھا یہ آپ کو آپ سب کی سکرینز پر 2020 کا نصاب جو جماعت اول سے پنجم کے لیے جس پر کتابیں تیار تھی اور جو ابھی تک پڑھائی جا رہی ہیں کیونکہ اس سال ہماری نئی سیریز جو ہے 2023-24 کے نصاب پر تیار ہوئی ہے بلکہ ایک کی بجائے 2 پروگرام ہیں تو وہ آپ تک آئیں گی آپ کو ملیں گی اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے چھٹی کے ساتھ الائن کی گئی ہیں اس کو مربوط کیا گیا ہے نیچے سے 5ویں جو ہے اس کو ایک پل کے طور پر. ہم اسی نصاب کو دیکھ لیتے ہیں جی. یکساں قومی نصاب برائے اردو 2020 اول تا پنجم. اچھا سر ندیم نے ابھی کہا کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے اس دستاویز سے وہ واقف ہیں. ہم انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ یہ نصاب وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت حکومت پاکستان کی طرف سے وفاق میں بنایا گیا ہے اور چونکہ یہ SNC ہے یکساں قومی نصاب ہے تو اس لیے یہ ایک ساتھ پورے ملک میں یہی رائج ہے. اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہیں اور آزاد اور جموں کشمیر دونوں شامل ہیں. میں آپ کو جلدی سے اس کے سب سے پہلے تدریس اردو کے اہداف آپ دیکھ لیجئے. ہمارے کیا کیا اہداف ہیں, ہم اردو کیوں پڑھاتے ہیں, آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے کافی آپ کو اچھا لگے گا, مزہ آئے گا اس کو پڑھ کے.
اس میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے رکھا گیا. میں نے ابھی آپ سے 4 بنیادی طور پر 4 مہارتوں کی بات کی، جس میں سب سے پہلی مہارت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، سننا کی، پھر بولنا، پھر پڑھنا اور لکھنا. اسی نصاب میں تقریر اور آپ کی تخلیقی لکھائی، زبان شناسی، استحسان، جس کو ہم استحسان اور تنقید، کسی چیز کی تعریف اور اس پہ تنقید کرنا، اور روزمرہ زندگی کی مہارتیں شامل ہیں. یہ ہمارے 2020 کا نصاب تھا جس میں تمام چیزیں شامل کی گئی تھی. ہم آتے ہیں جی جماعت اول کے نصاب پر. اگر آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہو تو اس میں سب سے پہلے لکھی ہوئی جو چیز ہے وہ ہے اس کی مہارت. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ مہارت، کمپیٹنسی جس کو ہم کہتے ہیں، اور مہارت ہے ہمارے پاس لسننگ کی، سننے کی. اور بات ہم کر رہے ہیں جماعت اول کی، کیونکہ نصاب آپ کے سامنے میں نے جماعت اول کا کھولا. اس کمپیٹنسی میں یعنی اس مہارت، سننے کی مہارت کو 5 سالوں میں جو ایک معیار رکھا گیا ہے، جو ایک سٹینڈرڈ رکھا گیا کہ آپ نے 5 سال میں پہلی سے 5ویں تک بچے کو کس قابل بنانا ہے کہ اس کی سننے کی صلاحیت. سر سندھ میں بھی ہو رہا ہے، سر توفیل سندھ میں بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ایس این سی ہے، آپ کو پتہ ہے جو نئی ترمیم آئی ہے اس میں پورے ملک میں ایک ہی نصاب کو رائج کیا جا رہا ہے یا اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. نہیں، میڈم نے اصل میں بات کی ہے کہ بھائی ہم نے ابھی یہ چیزیں کراچی میں ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، بھائی نصاب میں یہ چیز نہیں دیکھی جو آپ بتا رہے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ ایس ایل سی سندھ نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا جب 2020 میں آیا تھا نا، سندھ نے ابھی ان اگر کا بھی نہیں 2006 شاید سر اب ہو گیا ہو. سر اگر ابھی سندھ نے نہیں کیا تو جو آپ کو پتہ ہے جو نئی ترامیم ہو رہی ہیں ہمارے آئین میں، اس میں ایک شک یہ بھی رکھی گئی ہے، اور وہ مجھے ٹھیک لگتا ہے ہے. ایک آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں اس پہ کام ہو جائے گا. کیونکہ سندھ میں، کراچی میں بہت سے اسکولز ایسے ہیں جنہوں نے ہماری یہ کتابیں جو ہیں وہ لی ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں اپنے اسکولوں میں. اور اس کی مجھے جہاں تک بالکل پڑھا سمجھ، رہے ہیں، حیدرآباد میں ہیں، ہاں سکر جی میں ہیں، بہت سارے علاقوں میں. بالکل، کراچی میں بھی، کیونکہ پچھلے 2 ہفتے پہلے ہماری کراچی میں بھی کسی اسکول کے ساتھ ہوئی، تو کہیں نہ کہیں یہ بات شاید گردش کر رہی ہے تو لوگ اس پہ آ رہے ہیں. لیکن سر اس میں فائدہ ہے کہ بچے ایک جیسا پڑھیں گے. اچھا، اس میں ہم سب سے پہلی جس مہارت پہ بات کر رہے تھے وہ سننے کی ہے کہ 5 سال میں آپ نے بحیثیت استاد یا بحیثیت معلم بچے کی سننے کی صلاحیت میں کس حد تک اضافہ کرنا ہے یا کتنی بہتری لانی ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کا بچہ سن کر حروف، الفاظ، جملوں اور گفتگو کا فہم اور اس کا ادراک حاصل کر سکے. بات آ جاتی ہے جی روزمرہ زندگی میں ہونے والی گفتگو کی، کیونکہ سننے کی مہارت ہے اور معیار یہ رکھا گیا کہ وہ سن کر حروف کو، الفاظ کو، جملوں کو اور گفتگو کا فہم و ادراک حاصل کر سکے. اور یہ 1 سال میں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے 5 سال مسلسل کوشش کرنی ہے اور مسلسل اس کے لیے مختلف سرگرمیاں کرواتے رہنا ہے. اس معیار تک ہم پہنچیں گے جس راستے سے، اس کو ہم کہتے ہیں بینچ مارک یا حد تدریج. کون سی حد کس جماعت کے لیے رکھ دی گئی ہے، کس جماعت میں کتنا کروائیں گے تو یہاں پہنچیں گے. کہ آپ 5 سال کا کام ایک ہی سال میں کروائیں اور آپ پہلی جماعت کے بعد بچے سے کہیں کہ اس کے سامنے کسی بھی طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے اس کو سمجھ سکے، اس کا فہم حاصل کر سکے، اس کا معنی اور مفہوم سے وہ آگاہ ہو سکے. آپ 5 سال کے لیے اس کو ممکن بنائیں گے، اس تک کوشش کریں گے. اچھا، جو آپ کے بینچ مارکس ہیں وہ 3 رکھے گئے ہیں، ان 3 پہ آپ نے کام کرنا ہے. سب سے پہلے سر علی، کم از کم 2500 بنیادی الفاظ کے معنی کا ادراک کرنا. سر یہ وہ بات ہے جو ہم سکھانا شروع کرتے ہیں، ہمارا بینچ مارک ہے، ہمارے لیے ایک حد تدریج رکھی گئی کہ کم از کم آپ کا بچہ 2500 بنیادی الفاظ کے معنی سے واقف ان کا استعمال کر سکے. ہم جو مترادفات سکھاتے ہیں وہ اسی لیے سکھاتے ہیں کہ ایک جملے میں اگر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، شعر و شاعری ہے تو وہاں پہ گل آئے گا، نثر میں لکھے گا تو پھول آئے گا. دراصل وہ یہ چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے الفاظ اور ان کے معنی اور اس سے واقفیت کروا سکیں. پھر اردو زبان میں سادہ اور مختصر واقعہ جو اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، کوئی کہانی اور تقریر سن کر اس کے اہم نکات کو سمجھ سکے. آپ دیکھیں کہ بچہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، بچہ تقریریں سنتا ہے، مساجد میں بیان سنتا ہے.
جب تک وہ اس زبان سے واقف نہیں ہوگا, اس کی سننے کی صلاحیت اتنی تیز نہیں ہوگی, وہ اس قابل کیسے ہوگا کہ کوئی بھی واقعہ جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے وہ سنتا ہے, وہ سنا سکے, کیونکہ سننے کا تعلق بولنے سے ہے, آخر میں لکھنے سے ہے. تو یہ ہماری دوسرے حد تدریج ہے. اور پھر ہے جی روزمرہ بول چال کے جملے سن کر مفہوم سمجھ سکیں. میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں جماعت میں, اور بچہ اس زبان سے ناواقف ہے, تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ اس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے ڈھول بجا رہے ہیں, اسے کچھ نہیں پتا. تو یہ اس کی سننے کی صلاحیت کے اس مہارت کو بہتر کرنے کے لیے جس سٹینڈرڈ کو اس نے حاصل کرنا ہے, جس معیار تک اس نے پہنچنا ہے, یہ اس کے لیے آپ کے چھوٹے چھوٹے 3 راستے یا 3 آسان اس کے جو راستے ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو جماعت اول کا جو بچہ ہے وہ اس بینچ مارک تک, ان تینوں بینچ مارکس تک, ان مختلف حاصلات تعلم کے ذریعے پہنچے گا. پہلی جماعت میں وہ اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات کو سن کر پہچانے گا, پھر مختصر لفظ میں تمام آوازوں کی شناخت کرے گا. میں اس کے سامنے بولتی ہوں بلی, اس کی سننے کی حس اتنی تیز ہو کہ وہ لفظ بلی میں فوراً بتا سکے کہ کون کون سے حروف کی اصوات ہیں, کون سی صوت 1 مرتبہ آئی ہے, کون سی صوت 2 مرتبہ آئی ہے. تو ہم تو یہ سکھا رہے ہیں, اور آئے گا کیسے؟ سننے سے اور بولنے سے. جب تک وہ سنے گا نہیں وہ بولے گا نہیں, وہ بولے گا نہیں تو وہ پڑھے گا نہیں, اور وہ پڑھے گا نہیں تو وہ لکھ نہیں پائے گا. یہ مختصر سا میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ ہمارا 2020 کا ایک نصاب ہے جس میں یہ چیز ہے. آپ کی مختلف صلاحیتیں ہیں, اور اس طرح سے ان کے حاصلات تعلم میں مختلف حاصلات تعلم کے ذریعے ہم کسی بھی بینچ مارک تک پہنچتے ہیں, حد تدریج تک پہنچتے ہیں, اور اس حد تدریج کے ذریعے ہم کسی معیار یا کسی سٹینڈرڈ کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. آپ لوگوں کی بات کی وجہ سے مجھے اپنی گفتگو میں بہت سے انگریزی جو یہاں اصطلاحات ہیں ان کو اردو کی بجائے انگریزی میں آپ کے ساتھ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, یہ ہماری پہلی صلاحیت تھی سننے کی. اگر اس کے بعد آپ اسی میں نصاب کو ہم صرف اول کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں, آپ اپنی دوسری کمپیٹنسی یا مہارت کو دیکھیں تو وہ ہے آپ سب کے سامنے بولنا. جب بچہ بولے گا تو اس کی سنے گا تو وہ بولنے کے قابل ہوگا, اور بولنے میں آپ کا معیار ہے کہ وہ الفاظ, حروف, جملوں اور گفتگو کی دہرائی کر سکے, اور اپنے موقف کو اور اپنی رائے کو, اپنے مدعا کو, مافی الضمیر کو دلیل کے ساتھ بیان کر سکے. اساتذہ کرام سے میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ ہم بچوں کو کس حد تک اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے بات کریں, اپنے مافی الضمیر کو ہم سے بیان کریں, جو ان کے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے وہ ہم سے اس کا اظہار کر سکے, اور ہم اس کو سنیں اور سننے کے مطابق اس کا جواب بھی دیں. کتنے اساتذہ کرام ہم میں ایسے موجود ہیں جو بچے کو اس حد تک اتنی اس میں خود اعتمادی لاتے ہیں؟ کیونکہ سب اساتذہ موجود ہیں یہاں پر. مس آصفیہ, جی مریم, جی میم مریم. مس مریم انمیوٹ کیجئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم؟ جی الحمدللہ. میم آپ بتائیے. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ. میم جی مس آپ نے جو کوشچن پوچھا تھا کہ آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو اتنا یہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے واقعات و تصورات کو بیان کر سکیں, تو جی میں اس چیز کو فوکس کرتی ہوں. فوکس کو اردو میں نہیں پتا کیا بولتے ہیں. فوکس کرتی ہوں کہ بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ اپنی چیزیں شیئر کر سکیں, کیونکہ جتنا وہ بولیں گے اتنے زیادہ وہ حروف اور آوازوں کو پہچانیں گے. یعنی آپ کا نقطہ مرکز جو ہوتا ہے, مرکزیت کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو سن رہا ہے اس کو بولنے کے قابل بھی ہو, اور اس کے دماغ میں جو جی بات, آپ کی بات سن کے اس کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں یا جو خیال آ رہے ہیں اس کو وہ آپ تک پہنچا سکے یا بیان کر سکے. اس کو اتنا اعتماد دیا جائے کہ اگر وہ ٹوٹے پھوٹے جملے میں یا بے ربط جملے میں اور کچھ الفاظ غلط تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے بھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کی اس بولنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکیں, کیونکہ یہی صلاحیت آئندہ اس کی زندگی میں اس کے لیے تقریر کا, اس کے انٹرویو میں بیٹھنے کا, اس کی بات چیت کا, اس کی گفتگو کا, اس کی شخصیت کا ایک حصہ بننے والی ہے.
اچھا اس کے لیے ہم دیکھیں کہ دوبارہ وہی بات آتی ہے کہ کم از کم 2500 بنیادی الفاظ کی درست ادائی کر سکے. پہلے ہم نے یہ سننے کی صلاحیت میں ہم نے یہ سیکھا کہ بچہ 2500 الفاظ کو سن سکے اور ان کے معنی کا فوراً ادراک کر سکے. اب آپ دیکھیں کہ بولنے میں کتنا خوبصورت رکھا گیا اس کو. وناس گل صاحب یا صاحبہ، میں نے پہلی دفعہ یہ نام چونکہ سنا ہے، تو آپ اگر اپنا مائک میوٹ کر دیں، باقی ہم سب جو ہیں ہمیں تھوڑی تھوڑی سی کہیں پہ الجھن ہو رہی ہے آپ کے مائک سے آواز آتے ہوئے. میم حمیرہ، جی میم آپ کا سوال. جی اس بارے میں میم کہنا چاہ رہی تھی کہ اس سلسلے میں یہ کرتی ہوں نا کہ ریویو لے لیتی ہوں بچوں سے کہ بچوں آپ نے کل صبح اسکول آ کے کیا کیا، اس کے بعد چھٹی تک کیا ہوا، اس کے بعد گھر گئے آپ نے کیا کیا کیا. تو یہ بالکل اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بچے فوکس کر سکے نا، بالکل اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. بالکل یہ ایک ایسا ہے، اچھا آپشن ہے میرے یہ اس بہترین ہے پورے میم. سسٹم کو. آپ دیکھیں جیسے میم آپ خود کہہ رہی ہیں جو بچہ آپ کے سامنے جو بات کرتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا، بلکہ آپ جیسے بات خود کر رہی ہیں کہ جب آپ ان سے ان کی روزمرہ زندگی کے واقعات پوچھتی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے وہ بہت سے الفاظ کو اس طرح سے ادا نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس لفظ کے لیے یا اپنے اس جذبے یا اس کیفیت یا اس خیال کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ کون سے ہیں. تو آپ وہاں پہ ایک چھوٹے سے لفظ کا جب اضافہ کرتی ہیں تو وہ اس کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کا باعث بنتا ہے. پھر وہ انہی الفاظ پر غور کرتا ہے، اور جب آپ اسے کہتی ہیں کہ آج ہم نے یہ بات سنی، ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد اسی بات کو یا اس سے ملتی جلتی کسی بات کو لکھ کے لے آؤ، تو آپ سوچیں کہ بولنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بچہ لکھنے کے قابل بھی ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو یہ خود اعتمادی دلائی کہ آپ بول رہے ہو، میں سن رہی ہوں، میں تصحیح کر رہی ہوں اور اس کے مطابق آپ بولو گے. اچھا اس میں بھی اسی طرح ہمارے جو ہیں 3 بینچ مارکس یا حد تدریج کے لیے 3 حصے رکھے گئے ہیں. پہلی حد یہ ہے کہ وہ 2500 بنیادی الفاظ کی درست ادائی کر سکے. پھر وہ گھر اور اسکول میں جیسے میم نے کہا روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کو جملوں میں درست ادا کر سکے. اب میم کہتی ہے میں بچہ گھر سے آتا ہے تو اس سے وہ گھر کی باتیں پوچھتی ہیں. اچھا کل کیا کیا، صبح کتنے بجے جاگے، صبح جاگنے کے بعد آپ نے کیا کیا، آپ کے روزمرہ معمولات کیا ہیں. یہ چیزیں وہ گھر کی ہے، جو اس کے گھر کی گفتگو ہے، وہاں ہونے والے واقعات ہیں، وہ معمولات ہیں، ان پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہی بچہ جب گھر جاتا ہے تو گھر جا کے اپنی والدہ کو تمام وہ کہانی جو پورے دن میں وہ جو اس کی آپ بیتی ہوتی ہے کہ کس نے کیا کہا، کون سی بات کی، کیا سیکھا، وہ سناتا ہے. تو آپ کا بچہ روزمرہ استعمال میں گھر اور اسکول میں ہونے والی گفتگو جہاں سے سیکھتا ہے، الفاظ جہاں سے اس کے ذخیرہ الفاظ میں آ رہے ہیں، یہاں سے اس کا وہ بینک بن رہا ہے جس کو وہ بعد میں استعمال کرے گا. اور پھر جو اردو میں سادہ اور مختصر کہانیاں، تقریریں اور خطبات سن کر بیان کر سکے. بڑی اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے آپ سب اس سے ہوں گے متفق کہ ہمارے ہاں ایک رواج تھا کہ گھروں میں جو نانیاں اور دادیاں ہوتی تھی وہ رات کو کہانیاں سناتی تھی. کہانیاں کیا ہوتی تھی؟ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے تھے جس میں بہت سی مافوق الفطرت باتیں بھی ہوتی تھی. لیکن اس سے ہوتا کیا تھا کہ بچے وہ بڑے شوق سے سنتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم خود اپنے بچپن میں ایک ہی کہانی کو کئی مرتبہ سنتے تھے، اور ہر دفعہ میری نانی اماں اس میں ایک نیا حصہ شامل کر دیتی تھی. بعض اوقات کہانی کا اختتام بدلا ہوا ہوتا تھا، بعض اوقات اس کے جو کردار ہیں وہ بدل جاتے تھے، بعض اوقات واقعات بدل جاتے تھے. کہانی کا مطلب مقصد جو ہے وہ وہی ہوتا تھا، اچھا آپ کو سنا رہے ہیں. اب ہم کیا کرتے تھے، وہ جو چیزیں ان سے سنتے تھے وہ جماعت میں یا بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بات ہوتی تھی. اچھا امی جان نے فلاں کہانی سنائی تھی نا، اس میں ایک شہزادے نے یوں کیا تھا، جن آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا، اس نے یوں کیا. کیا ہوتا ہے کہ آپ جو سنتے ہیں وہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو بچہ معاشرتی اقدار سیکھتا ہے، وہ دوسروں کی بات کو سننے کے قابل ہوتا ہے، وہ دوسروں کو قائل کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے معافی و ضمیر کو، اپنے مدعا کو، اپنی رائے کو دوسروں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اس میں قوت برداشت آتی ہے کہ وہ دوسروں کی بات سن رہا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف جو بات ہے اس کو برداشت بھی کر رہا ہے. تو یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اور اس کو ہم نے کسی حد تک اپنی کتاب میں سے نکال دیا ہے، اور اپنے طریقہ تدریس سے تو بالکل ہی نکال دیا ہے. کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک اچھے نمبر نہیں آئیں گے بچہ
معاشرے کا ایک معزز شہری نہیں بن سکتا، اور اچھے نمبروں کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لکھوایا جائے اور محض لکھوایا جائے۔ یہ ہماری دوسری مہارت ہے جی بولنے کی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جو آپ کی نصاب نے، اسی طرح اس کے مختلف حاصلات تعلم ہیں، اور اگر آپ بولنے کی بات کریں تو 16 حاصلات تعلم آپ نے جماعت اول کے بچے کے ساتھ کرنے ہیں۔ تیسری مہارت ہے پڑھنے کی، اور پڑھتے ہوئے بھی آپ کو اسی طرح سے ہے کہ سادہ عبارت کو وہ درست تلفظ اور ادائی کے ساتھ پڑھ سکے، بلند خوانی اور خاموش مطالعے کی عادت پیدا کر سکے۔ اور جدید ٹیکنالوجی، یہاں پہ بڑی ہی ضروری بات ہے۔ نصاب کہتا ہے جی جدید ٹیکنالوجی، جس میں موبائل فون، ٹیب، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ، ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا پسندیدہ مواد جس میں نظم یا کہانی ہے اس کو منتخب کر کے پڑھ سکے۔ یہ آپ کا پہلی سے 5ویں تک کا بچہ ہے، اور میں اگر یہاں پر بات کروں تو ہم ابھی پہلی جماعت کے حد تدریج کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں صرف پڑھنے ہی پڑھنے کی ذیل میں آپ دیکھیں جو آپ کا 7واں حاصل تعلم ہے اور 10واں حاصل تعلم ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ ٹی وی اور برقی میڈیا پر اردو کے روزمرہ استعمال کے آسان الفاظ پڑھ سکے۔ پہلی کا بچہ، ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو موبائل فون نہیں دیتے، فوراً چھین لیتے ہیں، یا دیتے ہیں تو اتنا وہ بے دریغ استعمال کرتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اس سے کروانا کیا ہے۔ بہت سی جگہوں پر بات ہوتی ہے بچے کو ٹیب دے دیں، موبائل فون دیں، وہ آپ کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جو نیچے خبریں چل رہی ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے الفاظ چل رہے ہوتے ہیں اس کو پڑھنے دیا کریں۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم یا تو چھین لیتے ہیں یا بالکل اس کو دے دیتے ہیں کہ تم استعمال کرو جیسے جی چاہے۔ تو دیکھیں ٹیکنالوجی بچے کی زندگی کا حصہ ہے، اس کا استعمال اس کو آنا چاہیے، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اس کو نصاب کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے سکھائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہماری لکھنے کی صلاحیت ہے، اس کے بعد زبان شناسی، اور پھر روزمرہ زندگی۔ یہ ہم نے بات کی 2020 کے نصاب کی، اور اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا 2023-24 والا نصاب ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے ہے، یہ والا۔ اچھا، اس کو ہم مزید نہیں کھولتے، دیکھ لیں، چلیں ایک دفعہ کھول دیجئے۔ یہ نصاب پہلی سے 12ویں جماعت کے لیے ہے، اور اس میں بھی اسی طرح سے اسی ترتیب سے حاصلات تعلم دیے گئے۔ چونکہ وقت آج ہمارے پاس مختصر ہے تو میں اپنی بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی کہ سٹینڈرڈ آپ نے دیکھا کہ کیا ہے، نصاب سے ہم نے دیکھا ایک ایسا تعلیمی معیار ہے جو ہر مضمون یا مہارت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کا حصول جیسے آپ نے پہلی سے 5ویں تک کا نصاب دیکھا تو 5 سالوں میں آپ نے اس کو ممکن بنانا ہے۔ کسی بھی معیار تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی نچلی جو سیڑھی ہے وہ اس کے بینچ مارکس ہیں یا اس کا حد تدریج ہے۔ اگر ہم بینچ مارکس کی بات کریں، اپنے حدود جو تدریج کے لیے جو درجے رکھے گئے ہیں، جو درجہ بندی کی گئی ہے کہ کس درجے میں کیا سکھانا ہے، تو وہ آپ سب کے لیے بڑی مزے کی ہوگی، آپ کو بڑا اس میں لطف آئے گا اس کو سیکھے کہ پہلی سے تیسری تک ایک درجہ ہے۔ پہلی والا استاد یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں نے جماعت اول میں پڑھا لیا، میرا کام ختم، اب دوسری جماعت والا خود ہی جانتا رہے کہ اس نے کیا کروانا ہے، تیسری والا خود ہی دیکھ لے گا۔ آپ کی ذمہ داری 3 سال تک ہے، پہلی، دوسری اور تیسری جماعت تینوں آپ کے پاس ہیں، آپ ذمہ دار ہیں 3 سال میں اس حد تدریج تک پہنچانے کے۔ اگلا جو آپ کا بینچ مارک ہے وہ 4تھی اور 5ویں کا ہے۔ تیسری تک جو چیزیں سیکھی ان کو بنیاد بنا کر 4تھی اور 5ویں 2 سال اگلا اس کا بینچ مارک رکھا گیا۔ اب پہلی سے 5ویں تک اس نے جو سیکھا وہ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں آپ کا اگلا بینچ مارک رکھا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اسکولوں کو بھی ہم نے اسی طرح سے تقسیم کیا ہوا ہے، تیسری تک ایک استاد پوری جماعت کو پڑھا لیتا ہے، پھر 4تھی اور 5ویں میں ہم آتے ہیں تو وہاں پہ ہم پیریڈ سسٹم کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اردو کا معلم ہے، اردو کی معلمہ ہے، ریاضی والے اساتذہ کرام الگ ہیں، سائنس والے الگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم صرف 4تھی 5ویں کو پڑھاتے ہیں، ہمارا نیچے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ 4تھی والا استاد، اس کو ضروری ہے کہ وہ پہلی سے تیسری والے اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھے اور ان سے پوچھیں کہاں تک سکھایا، بولنے میں کس حد تک الفاظ بول سکتا ہے بچہ، کس حد تک وہ کون سے الفاظ لکھنے کے قابل ہوا ہے، کتنے الفاظ کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کتنے الفاظ کے معنی کو سمجھ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے،
اور پھر وہ اس چیز کو 5ویں والے استاد کے ساتھ بات کرے کہ میں یہاں تک سکھا رہا ہوں, اتنا سیکھا ہوا بچہ آیا ہے اور ہم نے مل کے اس بچے کو 2 سال میں اس سطح تک پہنچانا ہے. آپ دیکھیں اسکولوں میں پرائمری کے بعد فوراً سے آ جاتا ہے ایلیمنٹری, مڈل اسکول, جہاں پہ آپ 6 سے 8ویں تک لے لیتے ہیں بچوں کو. 6 سے 8ویں تک دراصل ایک بنیاد ہے جو پیچھے جڑی ہوئی ہے 5ویں کے لیے, اور اگلی بنیاد آپ کی بناتی ہے 9ویں سے 12ویں تک یا اس کے کالج اور یونیورسٹی تک. سب سے زیادہ ضروری حصہ آپ کا یہاں آ جاتا ہے 6 سے 8ویں تک, جو یہاں پہ بھی جڑ جاتا ہے, اور اسی کا تعلق آپ کے میٹرکس یعنی 9ویں 10ویں اور پھر 11ویں 12ویں سے بھی ہے. یہاں پہ جو چیز سیکھے گا وہ براہ راست 9ویں میں آئے گی, اور یہاں پہ اس نے یہاں پہ جتنا کچھ سیکھا ہے اس کو بنیاد بنا کے یہاں پہ ان 3 سالوں میں اس سے فائدہ اٹھائے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز بحیثیت استاد آپ کو ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کا تعلق یا آپ کی ذمہ داری محض 1 سال یا 1 کلاس کے لیے نہیں ہے. آپ ذمہ دار ہیں یہاں اس تمام حصے کے لیے. اس تمام حصے کے لیے ہم سب انفرادی طور پر ذمہ دار ہیں, ہمیں سب کو ذمہ داری دی گئی ہے. میرا مقصد محض 6ٹھی جماعت کا 100% نتیجہ دینا نہیں ہے, بلکہ بچے کو پچھلے 5 سالوں میں اس نے جو سیکھا اس بنیاد پر نیا کیا سکھایا, اور جو میں سکھا رہی ہوں وہ اس سے 12ویں تک کس حد تک فائدہ مند ثابت ہوگا, اس کے سیکھنے کے عمل میں کتنا مددگار ثابت ہوگا, یہ سکھانا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری 1 سال نہیں بلکہ آگے اور پیچھے ساری اس کی زندگی ہے. اچھا جی, کسی بھی حد تدریج کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے آپ سب واقف ہیں حاصلات تعلم کی بڑی ضرورت ہے. حاصلات تعلم میرا خیال ہے اتنے حاصلات تعلم آج کل تو بہت شور ہے, حکومتی سطح پر بھی اسی کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم انفرادی طور پر بات کریں اس کی ہی ہم بات کرتے ہیں جی, SLO بیسڈ ایگزامز, حاصلات تعلم پر مبنی امتحان آئے گا. یہاں تک تو ہمیں پتہ چل گیا حاصلات تعلم ہیں کیا. حاصل تعلم ہے بچہ 2500 الفاظ پڑھ سکے. میں کام کروا رہی ہوں 2500 الفاظ لکھوا کے, کون سا حاصل تعلم؟ میں کیا سکھا رہی ہوں؟ نصاب نے تو اس کو پڑھنے اور بولنے کے قابل بنانے کے لیے کہا ہے, یہ تو نہیں کہا کہ 2500 الفاظ لکھ سکے 5 سالوں میں. تو یہ وہ چیز ہے جو حاصلات تعلم ہیں تو صحیح, کتاب میں دکھائی بھی دے رہے ہیں, ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے, لیکن ان حاصلات تعلم کا حصول کیسے ممکن بنانا ہے, کیسے بچہ سیکھے گا, اس کا تعلم اس کے مطابق کیسے ہوگا, میں اسے کس طرح سے سمجھ پائی ہوں اور اسے کیسے سمجھاؤں گی. یہ بات ہے کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں یا میں یہ کہتی ہوں کہ حاصلات تعلم پر مبنی امتحان, لکھنے کی صلاحیت کی جانچ لکھنے میں, پڑھنے کی جانچ پڑھنے کے ساتھ, سننے اور بولنے کی جانچ اس کی سننے اور بولنے کی سرگرمیوں کے ساتھ, تو یہ ہوں گے حاصلات تعلم. اب جلدی سے یہ جو میں نے اتنا کچھ بولا اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ کسی بھی مہارت کے بینچ مارک کو حاصل کرنے کے لیے اس کے معاون حاصلات تعلم کون سے ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس میں اگر آپ کہتے ہیں تو نصاب کھول دیتی ہوں, مجھے آپ نصاب سے بتا دیں کہ یا اگر آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں تو ان سے دیکھ کے بتائیے کہ جو حاصلات تعلم آپ کے سامنے موجود ہیں وہ ہمیں کس حد تک بینچ مارکس کو کے حصول کو ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا. اگر کتابیں ہیں تو ذرا کھولیے گا. بالکل میم حمیرہ, جماعت چہارم سے ہمارا باقاعدہ زبان شناسی کا حاصل تعلم آ جاتا ہے کہ بچہ لغت کا استعمال الف بائی ترتیب کے مطابق کر سکے. بلکہ چہارم سے بھی نہیں, یہ تیسری جماعت سے آتا ہے. تیسری جماعت میں اردو کا یہ حاصل تعلم ہے کہ آپ کا بچہ اس قابل ہو کہ وہ الف بائی ترتیب کو سمجھ سکے اور لغت کا استعمال کرے الف بائی ترتیب کے مطابق, اس سے نئے الفاظ کو تلاش کر سکے. تو یہ بالکل ہونا چاہیے. ایکشن ورڈ سے سر کہتے ہیں, سر طفیل کہتے ہیں کہ ایکشن ورڈ سے پتہ چلے گا کہ ہم نے کس بینچ مارک کا حصول ممکن بنانا ہے. دراصل ایسا نہیں ہے, ہے ایسا کہ کتاب میں جو حاصلات تعلم دیے گئے 1 سے 5ویں کی اگر میں خاص طور پر بات کروں تو اس میں تقسیم نہیں کی گئی, بلکہ پڑھنے کے, سننے, بولنے کے, اس کی روزمرہ زندگی کے, لکھنے کے اور زبان شناسی کے حاصلات تعلم کو ایک ساتھ ایک چوکٹے میں دیا گیا ہے.
اب آپ نے جہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی سادہ عبارت روانی سے پڑھ سکے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آپ کا یہ جو حاصل تعلم ہے یہ آپ کے پڑھنے کی مہارت سے لیا گیا ہے، اور آپ نے اس پہ جو سرگرمی کروانی ہے وہ محض پڑھنے کی کروانی ہے. اس میں آپ کا وہ سبق ہو سکتا ہے، اس سے متعلقہ آپ کا کوئی اور اخبار کا کالم ہو سکتا ہے، کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کسی اور کتاب سے یا خود سے لکھا ہوا ایک اقتباس ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو سکھانا ہے بچوں کو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں ایک کس طرح نصاب آپس میں جڑا ہوا ہے، اس کا افقی ربط کس طرح ہے، وہ ہاریزنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا کیسے ہے. آپ کو تھوڑا سا اندازہ بھی ہوا ہوگا، میں مختصراً آپ کو دکھاتی ہوں. جماعت اول آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی SLO. SLO SLO سے کیا مراد ہے؟ SLO سے کیا مراد ہے؟ میں مریم آواز چاہیے ادھر آ جاؤ میرے پاس. SLO سے مراد ہے سبجیکٹ لرننگ آؤٹ کم. سبجیکٹ لرننگ آؤٹ کم، یہ آپ کا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، حاصل تعلم. ہم نے جو سکھایا اس سے بچے نے کیا سیکھا، اس کا کیا تعلم تھا، اس نے کس حد تک سیکھا. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اردو میں ہو جائے گا حاصل تعلم. اس کے آگے ایک لکھا ہوا ہے، آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یو سے مراد ہے اردو، کیونکہ اردو کے نصاب پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے 01. 01 سے مراد ہے جماعت اول، اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور آگے لکھا ہوا ہے سی، انگریزی کا سی، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد ہے نصاب کے مطابق ہماری تیسری مہارت. سننا کی پہلی مہارت ہے، پھر بولنا ہے، اور تیسری مہارت ہوتی ہے جی پڑھنا کی. سی سے نصاب میں پڑھنا مراد ہے، پڑھنے کی مہارت. اس کے آگے لکھا ہوا ہے 10. اچھا 10 سے مراد ہے 10واں حاصل تعلم. جماعت اول اردو جماعت اول کا پڑھنے کا 10واں حاصل تعلم. اور حاصل تعلم ہے آپ کے پاس 100 الفاظ پر مبنی عبارت درست طریقے سے پڑھ سکے. پہلی جماعت کا بچہ آپ کے پاس آیا، اس نے پڑھنا شروع کیا. جب آپ اس کا سالانہ امتحان ہوگا تو آپ نے اس کو اس وقت تک اس قابل بنا دینا ہے کہ آپ کا بچہ 100 الفاظ پر مبنی عبارت کو روانی سے پڑھ سکے، لیکن وہ 100 الفاظ اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہوں، جس میں 2 رکنی 3 رکنی الفاظ ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس چھوٹے مختصر الفاظ، عام فہم الفاظ ہوں. آپ نے پورے 1 سال میں بچے کو سکھانے صرف 100 الفاظ کی عبارت پڑھنا، بار بار مشق کے ذریعے. یہی بچہ جب دوسری جماعت میں جائے گا تو اس کا حاصل تعلم بدل کے ہو جائے گا کم از کم 150 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھ سکے. یہی بچہ جب تیسری جماعت میں آئے گا تو حاصل تعلم پڑھنے کا رہے گا کہ کم از کم 200 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھ سکے. چوتھی جماعت میں آپ نے چوتھی جماعت کے اختتام تک بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ کم از کم 250 الفاظ پر مبنی عبارت درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے. اور 5ویں جماعت میں پہنچ کے الفاظ کی تعداد 300 ہو جائے گی. اور ہم یہاں پہ صرف پڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں 100 الفاظ سے آپ نے شروع کیا اپنا کام، اور 5 سالوں میں آپ نے اس کو 300 الفاظ کی عبارت پڑھنے کے قابل بنا دیا. آہستہ 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 پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت میں آیا تو 50 الفاظ کا اضافہ. ہم جب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم الفابیٹ اسمال اے سے سٹارٹ کریں گے یا اے کیپیٹل سے. اس کا بہترین جواب آپ کو ECCE والے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت اردو پر بات کر رہے ہیں، اور اردو اور انگریزی گو کے دونوں زبانیں ہیں، لیکن دونوں کا طریقہ تدریس ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس پہ مختلف لوگوں کے نظریات ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسان اور ایک اسٹروک پہ چلنے والے حروف سے سکھایا جاتا ہے انگریزی کو، اور اردو میں ہمارا ذرا مختلف ہے، ہم مسوات کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم صوت پہ جاتے ہیں.
تو اس کا میم صوبیہ آپ کو بہترین جواب انگریزی اور انگریزی کی بجائے بھی ECC والے دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ خاص طور پر ECC کا سے متعلقہ سوال ہے۔ اچھا جی، ہم پھر آ جاتے ہیں جماعت پنجم میں۔ آپ نے بچے کو 300 الفاظ، اب چھٹی، ساتویں، آٹھویں میں آپ کا پڑھنے کا حاصل تعلم اسی کی مناسبت سے کیا ہوگا کہ 300 الفاظ تک اس کو روانی سے پڑھنا آ گیا، فوراً آپ نے چھٹی سے آٹھویں تک کوئی بھی طویل عبارت کو وہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ہمارا نصاب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے یا نہیں ہے؟ یا ہم اپنی مرضی سے پڑھا رہے ہیں، کبھی 100 الفاظ، کبھی 20 الفاظ، کبھی 300 الفاظ، پھر 150 الفاظ؟ کیا ان چیزوں کے مطابق ان کو سمجھ کے بچے کو پڑھانا سکھانا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ یا ہم زیادہ بہترین نتائج نہیں حاصل کر سکتے؟ اور یہ جو ہم سب کا ایک گلہ ہے نا، ہمیں اکثر رہتا ہے ایک دوسرے سے، بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، ہم نے کبھی اس طرح سے سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس طرح سے کوشش ہی نہیں کی ان کو پڑھانے کی۔ ہمارے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے بچپن میں تعلیم و تربیت، وہ کرن آتا تھا، تعلیم و تربیت آتے تھے، چھوٹے چھوٹے وہ ماہنامے ہوتے تھے، وہ گھروں میں آتے تھے، وہ پڑھنے کے لیے دیے جاتے تھے، اور ہم ایک مہینے میں کئی مرتبہ ان کو پڑھ لیتے تھے۔ پڑھنا ایسے سکھایا جاتا تھا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا وقت کے ساتھ طریقہ اپنا بھی بدل گیا اور ہمارے بچوں کا شاید ہم سے زیادہ بدل گیا ہے۔ ہم ان کو پڑھنے کے لیے کچھ نہیں دے رہے، نہ لکھتے ہیں نہ ان کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لکھنے کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ پہلی جماعت میں کسی عنوان پر 3 سے 5 سادہ جملے لکھ سکیں، یہ تخلیقی لکھائی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے پہلی جماعت میں بچے کو پورے 1 سال میں جو مشق کروانی ہے وہ 3 سے 5 سادہ جملے لکھوانے ہیں۔ کیا سادہ جملے ہو سکتے ہیں؟ اپنا نام، اس کا اپنا تعارف، میرا گھر، میرا اسکول، میرا دوست، میری کتاب، میرا بستہ، ان پہ وہ 5 جملے یا 3 جملے لکھنے کے قابل ہوگا اور پورا سال میں یہ مشق کرے گا۔ کیا آسان نہیں ہے تخلیقی لکھائی؟ میرا بچہ جو بول رہا ہے، جو سوچ رہا ہے، اس کو اسی طرح سے لکھے گا۔ ہمارے اردو کو ایسے سبجیکٹ لیا جاتا ہے، ایزی سبجیکٹ لیا جاتا ہے، حالانکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اردو لکھنا اور بولنا نہیں آتا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اردو سبجیکٹ نہیں لینگویج ہے، اگرچہ اردو سبجیکٹ نہیں لینگویج ہے، اردو زبان ہے، اور آتی ہے اردو زبان آتے آتے، ایسے نہیں آ جاتی ہے۔ جب تک آپ اردو بولیں گے نہیں، آپ خود دیکھ لیں بخت بہادر صاحب کہ اردو میں لکھنے کے لیے آپ کو اردو املا کی بجائے آپ نے رومن میں لکھا، اور مجھ سے وہ پڑھنے میں مجھے اتنی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے تو اردو نہیں آئے گی۔ بچہ کیسے اردو لکھے گا جب ہم اس کو رومن میں لکھوائیں گے؟ میں اپنے بچے کی اردو کی املا کی تصحیح کروانا چاہتی ہوں رومن میں، تو آپ خود سوچئے سر کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں بحیثیت استاد ایک پیغام اپنا اردو میں نہیں لکھ سکتی، تو میں اپنے بچے کو تو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ تو یہ زبان اسی طرح سے آئے گی، اس زبان سے ہم نے اس کو دیگر مضامین سکھانے ہیں۔ تو زبان بولنے سے آتی ہے، سننے سے آتی ہے، اظہار خیال کرنے سے آتی ہے، اور اس میں تحریر سے آتی ہے۔ تحریر تو ختم ہو گئی ہمارے یہاں۔ کتنے لوگ خطاطی سے واقف ہیں؟ کتنے لوگ اچھی خطاطی کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا املا اچھا ہے؟ کتنے لوگوں کی تذکیر و تانیث اچھی ہے؟ بات چیت میں، گفتگو میں، یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو روک نہیں رہے، ہم بالکل نہیں روکتے۔ ہم نے آسان طریقہ استعمال کر لیا۔ آپ کی چھوٹی سی مشین ہے آپ کے ہاتھ میں، موبائل، اس میں اردو کا کی پیڈ بھی ہے، آپ اس کو استعمال کر لیجئے۔ لیکن چونکہ ہم انسان فطری طور پر سہل پسند واقع ہوا ہے، تو اس کو آسانی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو کام میں انگریزی میں لگے گا کہ انگریزی لکھی ہوئی ہے، خیر ہے، کوئی اگر کم خواندہ ہوا ادھر، نہ خواندہ ہوا، تو اس کو لگے گا انگریزی میں پیغام آیا ہے۔ ہمیں بہت سی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ بات کہاں کی کہاں پہنچے گی۔ ہم بچے کی لکھنے کی صلاحیت پر بات کر رہے ہیں کہ پہلی جماعت کا بچہ 3 سے 5 سادہ جملے لکھنے کے قابل ہوگا، اور جب وہ دوسری میں پہنچے گا تو کسی بھی عنوان پر 5 سے 7 جملے لکھ سکے گا۔ صرف 2 جملے آپ نے پورے 1 سال میں اس کو سکھانے ہیں نئے۔ اس کی طوالت میں صرف اتنا سا اضافہ ہوا ہے۔ اور یہی بچہ جب جماعت تیسری میں آئے گا
تو وہ ایک مضمون لکھ سکے. اب دیکھیں کہ تیسری جماعت کا مضمون لکھنے کے قابل آپ نے اس کو بنانا ہے, اور مضمون کے لیے حد کیا رکھی گئی ہے تیسری کے بچے کی؟ 8 سے 10 جملے. تخلیقی لکھائی میں نہیں لکھواؤں گی, آپ نہیں لکھوائیں گے. تخلیقی لکھائی میں 8 سے 10 جملوں کو مضمون کا نام دے ڈالا تاکہ طریقہ آ جائے. بات کو ربط سے کیسے بیان کرنا ہے, آغاز کیسے کرنا ہے, درمیان میں کیا بات کرنی ہے. 1 سے 2 جملے آغاز کے رکھے گا, 3 سے 4 جملوں میں جو اس کی بنیادی بات ہے, جو قابل فہم قابل غور بات ہے وہ کرے گا, اور آخری 1 سے 2 جملوں میں اس کا نتیجہ اخذ کر لے گا. مضمون بھی آ گیا, تخلیقی لکھائی بھی آ گئی, اور جملوں کی تعداد 8 سے 10 رہی جو اس کی ذہنی سطح اس کے کوگنیٹو لیول کے مطابق ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تختہ تحریر پر مضمون لکھتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں چھاپ لو. یہ تخلیقی لکھائی نہیں ہے. پھر آ جاتے ہیں چوتھی جماعت میں, مضمون لکھ سکے 10 سے 12 جملوں پر مشتمل, 2 جملوں کا اضافہ. اور یہی بچہ جب 5ویں میں آئے گا تو مضمون لکھ سکے 12 سے 15 جملوں کا. ہم کہتے ہیں جب تک صفحے کالے نہیں ہوں گے مضمون کہاں سے ہوگا. آپ کے لیے تو جملوں کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے, حد بھی بتا دی گئی ہے. اب جب آپ کا یہ بچہ 15 جملے اپنی مرضی کے ایک مربوط انداز میں ایک خاص یا مختص کردہ طریقے کے مطابق لکھنے کے قابل ہو چکا ہے, کیونکہ ہم صرف ابھی مضمون کی بات کر رہے ہیں, تو ہم اسے چھٹی میں کہاں لے کے آئیں گے کہ چھٹی میں یہ بچہ کم از کم 200 الفاظ پر مبنی مضمون لکھ سکے. یہاں پر اگر آپ 15 جملوں کے الفاظ گنیں گے تو یہ 150 سے 165 الفاظ بنتے ہیں. آپ کبھی لکھیے اور گن لیجئے. سر عرفان بالکل صحیح ہے, اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے. اچھا, اب میں آپ کو اگر اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں نا, جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس سے پہلے جتنا پڑھایا ہے وہ بالکل اس میں کوئی مزہ نہیں آیا, وہ آپ کا مزہ اپنا کرکرا کر دیتا ہے. آپ کسی چیز میں جب اس کی گہرائی تک جاتے ہیں نا اور پھر پڑھانا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, اور پھر آپ کے بچے بھی بہت اچھا سیکھتے ہیں, اور پھر وہ ایک جو آپ کا اور ان کے درمیان ایک اچھا سا رشتہ بنتا ہے نا, ایک مضبوط رشتہ, سیکھنے والا سکھانے والا, اس کو آپ اگر محسوس کریں تو اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. اچھا جی, چھٹی میں آپ نے 200 الفاظ پر مبنی مضمون بچے کو لکھنے کی مشق کروانی ہے, 7ویں میں 250 الفاظ اور 8ویں میں 300 الفاظ. کتنا خوبصورت ہمارا یہ نصاب ہے کہ جس نے 3 جملوں سے شروع کیا پہلی کے بچے کو, اور 8 سالوں میں آہستہ آہستہ بچے کو اس قابل بنا دیا کہ وہ 300 الفاظ پر مبنی مشتمل مضمون لکھ سکے. اور ہم کہتے ہیں بچوں کو تو لکھنا ہی نہیں آتا, بچہ تو لکھ ہی نہیں سکتا. ہم نے کبھی ایسے کیا ہی نہیں. میں کہتی ہوں پہلے میں بچہ ہے تو وہ علامہ بن جائے, 4تھی 5ویں میں آئے تو وہ پڑھانا شروع کرتے, میں بیٹھ جاؤں کرسی پہ اور میرا بچہ پڑھائے. اور 8ویں کے بچے کو تو کوئی بہت بڑے قسم کا کوئی اسکالر, کوئی آئنسٹائن ہونا چاہیے, کوئی ایسا اردو دان ہو کہ ایسی اردو نہ اس سے پہلے کسی نے بولی ہو نہ کسی کو آتی ہو. یہ میری غلط فہمی ہے, کیونکہ میں نصاب سے باہر جا چکی ہوں. نصاب نے یہ طریقہ بتایا اور ہم سب کو اسی پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کے زبان شناسی کے حاصلات تعلم میں ان پر ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وقت بہت کم ہے, فوراً سے دوسرے ہدف پہ آ جاتے ہیں. ہماری آج کی نشست کا دوسرا ہدف یہ تھا کہ نصاب کی آپ کو شاید کسی حد تک سمجھ آ گئی ہو کہ نصاب کیا ہے, کس طرح ایک ایس ایل او یا ایک حاصل تعلم اگلی جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیسے اس کو ہم نے اگلی جماعت تک لے کے جانا ہے, اور اس کے پیچھے حد تدریج کیا رکھی گئی ہے. ہم اب بات اگر کریں تو ہمارا نصاب سے ہٹ کے بعد اگلا جو حصہ ہے وہ ہے کتاب کا. بہت سے اساتذہ کرام ابھی بھی ایسی کتابیں ان کی نظروں سے گزرتی ہوں گی یا پڑھا رہے ہوں گے کہ جن میں حاصلات تعلم کی جگہ پر اپنی میری ذاتی پسند لکھی ہوئی ہے. میں نے حاصل تعلم میں لکھ دیا کہ میرا بچہ یہ سبق پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائے کہ حمد کی معنی بیان کر سکے. میرا بچہ یا طلبہ یہ سبق پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں کہ شاعر کی تکنیک کو سمجھ سکیں, وہ ماحولیاتی آلودگی کے فوائد کو سمجھ سکیں. نصاب نے ایسا کہاں کہا ہے جو کتاب کے حاصل تعلم میں لکھ دیا گیا ہے.
تو ہمیں سب سے پہلے نصاب کو اس لیے سمجھنا ہے کہ آپ بچے کو اس طرح سے تیار کریں گے تو ہم نے یہ جو ایک ہمارے یہاں ہوا بن گیا ہے نا کہ ایس ایل او بیسڈ ایگزامس ہیں، ایس ایل او کی بنیاد پہ امتحان لیا جا رہا ہے تو بچوں کے نمبر کم آ رہے ہیں. اگر ہم اس طرح چلیں گے تو بچے کو کچھ بھی دے دیں، دیکھیں 300 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھ سکے، ذخیرہ الفاظ آپ نے بڑھا دیا، بولنے کے قابل بنا دیا، سننے کے قابل بنا دیا، 300 چھوڑ کے 600 الفاظ اسے کہیں، وہ لکھتے تھکے گا نہیں. صرف بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ لیجئے. ہمارے پاس اول سے پنجم کی کتابیں آپ لوگوں کے سامنے ان کے سرے ورک موجود ہیں، یقیناً آپ سب ان سے واقف ہوں گے جو لوگ پڑھا رہے ہیں. ششم تا ہشتم ہماری نئی کتب ہیں جس میں یہ والی کتابیں جن کے یہ سرے ورک ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ لوگ پڑھا رہے ہوں گے. میں نے یہاں پر ایک کتاب جو ہے اس کا زندگی کے آداب چوتھا سبق لیا، اور یہاں پر اس انداز میں ہماری کتابوں میں حاصلات تعلم موجود ہیں. ابھی آپ نے دیکھا میں نے آپ کو مختصراً کچھ حاصلات تعلم نصاب سے دکھائے. یہاں پہ کوئی بھی حاصل تعلم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نے اپنی مرضی سے لکھا ہو، یا میری یا آپ کی یا ادارے کی مرضی سے وہ لکھا گیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اسٹوڈنٹس آپ کو بہت کم ٹچ کرتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی عنوان پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں. میں نے الحمدللہ جب سے بلوم ٹیکسانومی کے مختلف سطحوں کے مطابق پڑھانا شروع کیا یا درس و تدریس شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طلباء کتاب کو بہت کم چھوتے ہیں یا اس سے بہت کم استعمال میں لاتے ہیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی عنوان پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں. سر عرفان نے یہ کہا ہے، میں نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، کاپی رائٹ انہی کے پاس ہے اور مجھے امید ہے وہ اس کو درگزر فرمائیں گے. اچھا جی، آپ کے سامنے کتاب میں موجود حاصلات تعلم ہے. جو اساتذہ کرام پہلی سے لے کے 5ویں تک پڑھا رہے ہیں وہ یقیناً ان سے واقف ہوں گے کہ اس انداز میں ہماری کتابوں میں حاصلات تعلم دیے گئے ہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر یہ حاصلات تعلم ہے، آیا اس سبق میں اس سے متعلقہ تمام چیزیں دی گئی ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ کی پہچان ہے، تو اس سبق میں متعلقہ سبق میں زندگی کے آداب میں اس پر بات کی گئی ہے، یہ بچوں کو سکھایا گیا ہے. اور اس کے لیے ہم نے یہاں پر کس دن کیا پڑھائیں گے یہ QR کوڈ لگا دیا ہے. آپ سب نے استعمال کیے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر نہیں کیے تو اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اس میں کتنی ساری چیزیں ہیں اور اس سے آپ کے پڑھانے کے انداز میں کتنی بہتری اور انفرادیت آئے گی. اچھا جی، اگر ہم دیکھیں جلدی سے تو ہمارے پاس بچے کو کچھ چیزیں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ہم جلدی سے ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے پاس کتاب موجود ہوتی ہے اور کتاب پر جو مشق کروانی ہوتی ہے وہ مشق کس کے لیے دی گئی ہے؟ کتاب کے بعد جو اردو ادب کا حصہ جہاں ختم ہوتا ہے، کہانی یا نظم وغیرہ، اس کے بعد ایک مشق دی جاتی ہے. مشق کس کے لیے دی گئی ہے؟ اساتذہ کے لیے یا طلباء کے لیے؟ جو مشق دی گئی ہے وہ بچوں کے لیے دی گئی ہے. سر طفیل اور سر عرفان کہتے ہیں کہ جو مشق دی جاتی ہے کتاب میں وہ بچوں کے لیے دی جاتی ہے. آپ میں سے جو لوگ متفق ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ آیا وہ مشق واقعی بچوں کے لیے دی گئی ہے. ذرا اپنے ہینڈ ریز آپشن جو ہے، اپنا ہاتھ کھڑے کرنے کا جو نشان ہے آپ کے موبائل فون میں، اس کو استعمال کیجئے گا. مجھے اندازہ ہو بالکل سر علی اور میم حمیرہ کہتی ہیں بالکل ایسے ہی وہ بچوں کے لیے. سر ناصر نے بھی یہی کہا کہ وہ بچوں کے لیے دی گئی. مریم صاحبہ نے بھی. میں تو آپ لوگوں کی بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں. میں متفق نہیں ہوں آپ کی اس بات سے کہ وہ مشق جو ہے وہ بچے کا کام ہے. بچے کے لیے کہاں دی گئی ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ مشق بچے کے لیے ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ ہم نے تو آج تک بچے کو کرنے ہی نہیں دی. وہ مشق دراصل استاد کے لیے ہے. استاد خود کرتا ہے تختہ تحریر پر اور بچے سے کہتا ہے اس کو چھاپ لو، اس کو چھاپ لو. وہ مشق بچے کے لیے ہے، کرتا استاد ہے، کیونکہ استاد بچے کو کرنے نہیں دینا چاہ رہا نا. اگر بچہ کرے گا تو مجھے زیادہ اس کو دیکھنا پڑے گا، غور سے دیکھنا پڑے گا، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس پر اس سے بات کرنی پڑے گی. تو اس لیے سر عرفان معذرت کے ساتھ استاد کرواتا نہیں ہے، کرتا ہے. تختہ تحریر پر خود کرتا ہے اور پھر بچے سے کہتا ہے یہ میں نے کیا ہے، تم اس کو چھاپ لو، یہ بالکل صحیح ہے. تو مشق کس کی ہوئی؟ سبق تو بچے کو سمجھانا مقصد تھا نا.
اس پر اس کی کیا ذاتی رائے ہے, اس نے کیا سیکھا, روزمرہ زندگی میں کہاں استعمال کرے گا, کہاں پہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس پہ وہ تنقید کر سکتا ہے. وہ اس جگہ پہ ہوتا, اس کردار کی جگہ پہ, تو وہ کیا کرتا. مشق تو یہ ہے, میں نے تو یہ کروائی ہی نہیں, میں نے تو اسے تختہ تحریر پہ دے دیا یا ویسے دے دیا کہ چلو تم کر لو, تو یہ مشق ہے. ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. سننے بولنے کی سرگرمی میں تمام طلبہ کو ہم نے کبھی شریک نہیں کیا, بلکہ اس کو ہم لکھنے میں کروا دیتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو ہم نے کروانے ہیں. اس کے بعد سبق کے اہم نقطے کو ہم جماعت میں زیر بحث کبھی بھی نہیں لاتے. اکثر ایسا ہوتا ہے, سبق ہوتا ہے آپ کا ماحولیاتی آلودگی کا, اور آپ بچے کو کوئی بھی ایسا کام نہیں دیتے جو اس کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے, آپ اس سے بات نہیں کرتے, لکھنے کے لیے نہیں دیتے, کوئی پوسٹر بنوا لیں, کوئی چھوٹی سی اور سرگرمی کروا لیں. تو یہ چیزیں ہمیں کروانی ہے. اور اندازے تدریس میں ہم نے چاروں صلاحیتوں کو شامل کرنا ہے, اور ہر بچے سے سبق کی پڑھائی کروانی ہے تاکہ اس کی جو پڑھنے کی یا خواندگی کی جو صلاحیت ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا, اب مجھے جلدی سے یہ بتا دیجئے, وقت بہت مختصر ہے, کہ ہم جب اردو پڑھا رہے ہوتے ہیں بحیثیت مضمون, تو اس میں زبان شناسی پہلے کیوں کرواتے ہیں؟ اگر آپ کرواتے ہیں تو میرا سوال ہے, اگر نہیں کرواتے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اگر آپ اردو پڑھاتے ہوئے زبان شناسی آپ پہلے کرواتے ہیں تو کیوں کرواتے ہیں؟ سر صحیح کہا ہے سر طفیل, مکالمہ بھی رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے بچے نے. ہم زبان شناسی پہلے کرواتے ہیں اردو پڑھاتے ہوئے. وناس گل صاحب یا صاحبہ, ابھی تک نہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کون ہیں اور نہ آپ کا وہ مائک میوٹ ہو رہا ہے. میم حمیرہ, کیا زبان شناسی پہلے کروائی جاتی ہے؟ آئی تھنک پہلے کروائی جاتی ہے. میم کیوں؟ میں نے تو ایسے نہیں پڑھا. کیونکہ جی شاید اس لیے کہ زبان شناسی پہلے سے ہی کروائیں تو بہتر ہوگا. میم کیوں کروائے, جب یہ طریقہ ہی غلط ہے, جب ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ہم پہلے کیوں کروائیں. اچھا, میم مریم, آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے بھی اسی طرح پڑھایا گیا تھا, اور اس طرح پڑھنے پر میں اپنے کزنس سے زیادہ بہتر طریقے سے اردو میں کچھ بھی لکھ پاتی تھی. تو میں بھی یہی طریقہ تدریس اختیار کرتی ہوں کہ چھوٹے بچوں سے جب پہلی جماعت میں وہ ہوتے ہیں ان سے 5 لائنیں لکھوا لی, اس طرح ان کو زبان شناسی ان سے پوچھوایا بلوایا, اس طرح زبان شناسی سکھاتی ہوں تاکہ وہ خود سے سیکھ سکے. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک وضاحت کر دوں. یہاں پر زبان شناسی سے ہماری مراد قواعد ہیں, اردو قواعد. عرف عام میں آپ کہہ لیجئے یا زبان زد عام جو ہوا لفظ, اس کے لیے اصطلاح عام ہوئی, وہ اردو بے کی تھی. ہم لوگ بچپن میں یہی پڑھتے تھے, اردو الف اور اردو بے. اردو الف میں اردو زبان اردو ادب ہوتا تھا, اور اردو بے میں اردو زبان ہوتی تھی, جس میں انشاء پردازی اور اردو قواعد ہوتے تھے. بعد میں وقت کے ساتھ, پڑھنے کے ساتھ, سیکھنے کے ساتھ اندازہ ہوا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اردو زبان و ادب ہے. اردو کا ہمیشہ جو امتحان لیا جاتا ہے, جو سکھایا جاتا ہے, وہ اردو زبان و ادب ہے. زبان سے مراد, زبان شناسی سے مراد اردو زبان کے قاعدے ہیں. بولنا کس طرح ہے, جملے کی ترتیب کیا ہے, محاورہ کیا ہے, ضرب المثل کیا ہے, استعمال کہاں ہوگی, بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے, روزمرہ کیا ہے, واحد کیا ہے, جمع کیا ہے, تذکیر کون سی ہے, تانیث کون سی ہے, گفتگو میں کہاں استعمال کریں گے, اسم کیا ہے, فعل کیا ہے. اس کو ہم کہیں گے زبان. اسی میں ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ گفتگو مکالمے کے طور پر ہو رہی ہے, کہانی کے طور پر ہو رہی ہے, یہ واقعہ مضمون کے طور پر سنایا جا رہا ہے, ناول کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے, یہ ایک مزاحیہ عنوان ہے یا اس پہ سنجیدہ گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ ہیں ہمارے قاعدے. نہیں, فونکس اصوات ہوتی ہیں بخت صاحب, فونکس اردو میں اصوات کو کہا جاتا ہے. یہ جو قواعد ہیں جس کو ہم اردو گرامر کہتے ہیں, اردو کے ساتھ انگریزی کو ملا کے ہم کہتے ہیں اردو گرامر. تو جو قواعد ہیں, جو اردو میں قواعد ہیں اور زبان شناسی ہے, وہ انگریزی والے گرامر ہے. دراصل میں اس کی بات کر رہی ہوں, اور اس لیے پہلے پڑھایا جاتا ہے میم حمیرہ کہ بالکل آتا ہے, تلفظ بھی آتا ہے, ادائی آتی ہے, تحریر آتی ہے, املا آتا ہے.
میم حمیرہ، ہم زبان پہلے اس لیے سکھاتے ہیں بچے کو کہ وہ اردو زبان سیکھ کر اردو ادب سے واقفیت حاصل کر سکے. چھوٹی سی مثال ہے، میرا آج کا موضوع ہے بچے کو، آج جو میں نے پڑھانا ہے وہ ایک ناول کا حصہ ہے، ناول سے اخذ کردہ ایک سبق ہے. اب جب تک بچے کو ناول کا نہیں پتا ہوگا، اس اصطلاح سے واقف نہیں ہوگا، اس کو ناول پڑھنے کا مزہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو ناول کو بھی ایسے ہی پڑھ لے گا جیسے بیانیہ مضمون پڑھ لیا ہے. وہ تو ناول کو ایسے پڑھ لے گا کہ جیسے اس نے کچھ کوئی ایک فکشن پڑھ لیا. تو زبان ہم اس لیے پہلے سکھاتے ہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے بنیادی طور پر چھوٹی جماعتوں میں سواد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر پہلی جماعت کے حاصلات تعلم میں نے وقت صاحب آپ کو دکھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ کا بچہ الفاظ کو سن کر صوت کی پہچان کر سکے، اتنے ضروری ہیں. اور میں نے مثال دی سر بلی کی کہ لفظ بولتی ہوں میں بلی تو میرا بچہ فوراً اس میں سے اصوات علیحدہ کر سکے، تو اتنے ضروری ہیں. اور جب وہ صوت علیحدہ کرے گا تو اس حرف کو، اس شکل کو لکھنا بھی سیکھ لے گا. تو ہم تدریس اردو میں زبان شناسی پہلے اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ نے شاید یہ تجربہ کیا ہو، میرے ساتھ تو ایسا ہوا. میں جس وقت پڑھتی تھی تو ہمیں ایسے پڑھایا جاتا تھا، استانی صاحبہ آتی تھی، وہ سبق پڑھا دیتی تھی، وہ سبق سمجھا دیتی تھی، اس کے خاص الفاظ کے جو معنی ہے وہ کتاب پر لکھوا دیتی تھی، تشریح کروا دیتی تھی. اور اس کے بعد 2-3 دن گزرتے تھے اس میں، تو پھر اس کے بعد ہم مشق کرتے تھے، سوالوں کے جواب سبق سے متعلقہ تلاش کیے جاتے تھے، پھر جو زبان شناسی کا حصہ ہوتا تھا اس کو کیا جاتا تھا. اور مجھے کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ زبان شناسی سبق کے بعد کیوں پڑھائی گئی اور اس کا اس سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس سبق کے ساتھ زبان شناسی کے یہ حاصلات تعلم کیوں تھے. میں واحد جمع پڑھ رہی ہوں نون غنہ کے ساتھ، یا بڑی یہ کی اضافت کے ساتھ، یا جمع مکسر پڑھ رہی ہوں، اور میرے پورے سبق میں جمع مکسر کی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے، تو میں ایسے پڑھتی تھی. وہاں پہ اردو 2 حصوں میں پڑھائی جاتی تھی، اردو الف اور اردو بے، نہ آپس میں جڑتی تھی، نہ آپس میں ملتی تھی، نہ آپس میں ربط ہوتا تھا، اور نہ مجھے کبھی سمجھ آتی تھی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم مضامین کو بھی رٹا لگاتے تھے، کریم کرتے تھے، یاد کرتے تھے حرف بحرف، کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ مضمون کیا ہے، یہ اصطلاح ہے کیا، کیسے استعمال ہوتی ہے، اس میں آپ کس طرح سے جملہ سازی کر سکتے ہو، آپ کس طرح سے الفاظ میں اپنے جذبات کو بیان کر سکتے ہو. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. میں عام طور پر یہ بات کرتی ہوں کہ سبق آپ کا مکالمے کا ہے تو پہلے بچے کو مکالمہ سکھائیں. مکالمہ ہوتا کیا ہے، اس اصطلاح کو کس طرح سے کروانا ہے. اس مکالمے میں اگر تذکیر و تانیث کی مثالیں ہیں آپ کے حاصل تعلم کے مطابق، واحد جمع کی مثالیں ہیں، اس میں معرفہ نکرہ کی مثالیں ہیں، تو پہلے بچے کو ان کی مشق کروائیں. معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، سبق میں کہاں کہاں دیے گئے ہیں، اس کو وہاں سے اس کا انتخاب کروائیں. آپ کے بچے کے خواندگی، اس کے پڑھنے کی جو رفتار ہے، جو اس کا تلفظ ہے، جو وہ ہے، وہ بہتر ہو جائے گی. پھر آپ انہی الفاظ کو کہیں جس میں معرفہ اور نکرہ تو سبق میں استعمال ہو گئے ہیں، تم اپنی روزمرہ زندگی میں کہاں استعمال کرو گے، آپ کہاں کہاں ان کو استعمال کر سکتے ہو. وہاں سے اس کو جملہ سازی سکھائیں، وہاں سے وہ مضمون کی طرف چلا جائے گا، خط کی طرف چلا جائے گا، کہانی لکھ لے گا. اس میں کون سے محاورے استعمال ہوئے علیحدہ کرو. جب وہ یہ تمام چیزیں سیکھ لے گا تو اس کو سبق تک لے کے جائیں، اس کے سبق کی تفہیم بہت بہترین ہوگی. اس لیے ہم زبان پہلے سکھاتے ہیں اور ادب بعد میں پڑھاتے ہیں. ہم کرتے کیا تھے، جیسے میں نے خود بتایا کہ ہمارے یہاں اردو ادب پہلے پڑھا دیا جاتا تھا، اردو زبان بعد میں پڑھائی جاتی تھی. ہم نے اردو ادب و زبان پڑھا ہے، کوئی الٹا ہی نظام تھا. اب اردو زبان و ادب ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کا نام ہی اردو زبان و ادب ہے. آپ اردو زبان سکھا کے اس کو اردو ادب کی اصطلاحات سکھائیں گے، ویسے وہ نہیں سیکھ سکتا، کوئی فائدہ نہیں. پھر بچہ نہ تیتر رہے گا نہ بٹیر رہے گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس یہاں پہ ایک میں نے ویڈیو رکھی تھی، یہ ہماری اپنی کتاب سے لی گئی ہے، لیکن چونکہ اب وقت مختصر ہے تو آپ لوگ یقیناً QR کوڈ سکین کر رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویڈیو میں کس طرح سے چیز دی گئی ہے اور اس کا سبق پہ اطلاق کیسے کیا گیا ہے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں اس کے سبق میں جو مثالیں موجود ہوتی ہیں وہ تو سکھائی جاتی ہیں،
اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو روزمرہ زندگی میں بھی ان چیزوں کی پہچان کرواتے ہیں, اس پہ گفتگو کرواتے ہیں. اچھا, اگر اب آپ اسی چیز کو دیکھیں 6 سے 8ویں تک, تو 6 سے 8ویں تک جو ہم نے کتابیں بنائی, آپ میں سے میں حمیرہ شاید اس سے واقف ہوں یا باقی لوگ بھی, چونکہ مجھے ابھی زیادہ اندازہ نہیں ہوا کہ کون لوگ 6 سے 8ویں تک پڑھا رہے ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اب کتاب بہت واضح انداز میں بنا دی گئی ہے. اب آپ کی کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور اس میں سب سے پہلے زبان شناسی ہی رکھی گئی ہے. آپ کا جو اس کا کسی بھی جو نیا باب شروع ہو رہا ہے اس کا جو پہلا صفحہ رکھا گیا ہے, اس میں سب سے پہلے زبان شناسی کے حاصلات تعلم کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد آپ کی دوسری مہارت پڑھنے کی رکھی گئی ہے, پھر بات چیت یعنی سننے اور بولنے, اور آخر میں آپ کو لکھنے کی جو مہارت ہے اس پہ کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس سے آسانی کیا ہوگی کہ جیسے ہمیں چونکہ عادت ہے, دیکھیں یہ جیسے آپ کے سامنے کتاب آتی ہے نا, آپ اس کو اسی روانی سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ کتابیں ہم بنا رہے تھے تو اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر ہم یہ چیزیں پہلے رکھ لیں گے تو استاد کو سمجھنے میں اور طلبہ کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے میں آسانی رہے گی. یہیں پہ آپ دیکھ لیں, ابھی میم نے یہاں پہ میم مریم نے کہا کہ کیا ہم بچوں کو لغت کا استعمال کروا سکتے ہیں. یہ میری 6 کی کتاب کا ایک سبق رکھا ہے, لغت کا حاصل تعلم 3 جماعت سے شروع ہو رہا ہے الف بائی ترتیب کے ساتھ. اچھا 6 میں, بلکہ میں 12ویں کی ابھی کتابیں کر رہی تھی, اس میں بھی لغت اور تھیسورس ہے, اس میں بھی قاموس مترادفات کا استعمال. یہ حاصل تعلم ابھی بھی موجود ہے 12ویں جماعت تک. 6 جماعت کا آپ حاصل تعلم میں لغت تھیسورس کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں اور الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا درست استعمال کر سکیں. سب سے پہلے جیسے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی, آپ کا پہلا صفحہ ہی زبان شناسی کا رکھا گیا ہے. اس کیو آر کوڈ میں یہ جو دیا گیا ہے اس میں آپ کی اس کی ویڈیو ہے. اچھا, آپ کے سامنے یہ کتاب میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. میں نے اسی لیے نصاب پہلے دکھایا کہ آپ دیکھیں پہلی جماعت میں آپ نے چونکہ آج 6 میں اعراب سکھانے ہیں, حرکات و سکنات سکھانی ہے, تو پہلی جماعت میں بچے نے حرکات کی علامات سیکھنی شروع کی زیر زبر اور پیش کے ساتھ. دوسری جماعت میں اس نے شد سیکھی اور اس کی پہچان بھی کی اور استعمال بھی سیکھا. تیسری جماعت میں اس کا نہیں تھا. چوتھی جماعت میں اس نے اعراب کی تبدیلی سے الفاظ کے معنی کی تبدیلی کو سمجھا. پل ہے تو کیا معنی ہے, اعراب بدل کے پل کر دو گے تو کیا معنی ہوگا. چوتھی میں اس نے وہ سیکھ لیا. 5ویں میں اعراب کی تبدیلی سے الفاظ کے معنی کی تبدیلی کو پہچان سکیں. دوبارہ وہی حاصل تعلم 2 سال میں مشق کی اپنے نصاب اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق. اور جب یہ بچہ ابھی 6 میں آیا تو یہاں پہ اس کا ہو گیا کہ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب کا استعمال کر سکے. یہاں پہ اعراب سارے سیکھ لیے. اب آپ کا بچہ جو الفاظ بولے گا وہ خود اعراب لگائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کو ہم نے کتاب میں سب سے پہلے رکھ دیا کہ کیسے کیسے وہ سیکھتا آیا ہے. اب آپ اس کو سرگرمی کروا لو گے اعراب سکھانے کے بعد کہ آپ جوڑیوں میں تقسیم ہوں اور ایک ساتھی ہم سے کوئی بھی لفظ منتخب کرے, اس کو تختہ تحریر پر درج کرے اور دوسرا ساتھی سن کر اس پر درست اعراب لگائے, کیونکہ آپ کا حاصل تعلم ہے الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب کا استعمال کر سکے. یہ ہے حاصلات تعلم, اور اس طرح سے آپ نے کتاب میں اس کو کیا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا بچہ کیا درست انداز میں بول نہیں سکتا, لکھ نہیں سکتا, جب اس کو اعراب سازی آ گئی, اعراب بندی آ گئی ہے. تو پھر آپ کو اسی پہ ایک سوال دے دیا گیا کہ آپ اب جب وہ بچہ حمد میں سے الفاظ منتخب کرے گا, تو آپ سوچیں آپ نے تو حمد پڑھائی ہی نہیں ہے, بچے نے پہلے سے پڑھنا شروع کر دی ہے, آپ کا 50% کام پہلے سے حل ہو گیا. تو اس لیے زبان شناسی کو پہلے رکھا گیا. پھر جو موجودہ طریقہ امتحان کا طریقہ ہے اس میں کثیر الانتخاب سوالات آتے ہیں زبان شناسی پہ. تو کتاب میں اس حاصل تعلم یا متعلقہ حاصلات تعلم پر آپ لوگوں کے لیے ایم سی کیوز یا کثیر الانتخاب سوالات بھی بنائے گئے ہیں, اور یہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ مواد آپ کے اسی سبق سے لیا گیا. تو اس لیے جی ہم سب سے پہلے زبان شناسی کرواتے ہیں کہ بچہ اردو ادب سے واقف ہو سکے. ویڈیو یہاں پر بھی اسی حاصل تعلم کی موجود ہے, لیکن چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے اس کو میں نہیں چلا رہی. آپ لوگ جو پڑھا رہے ہیں یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا, ورنہ آخر میں ابھی میں آپ کو جو معاون مواد دکھاؤں گی تو اس میں سے آپ دیکھ لیجیے گا.
اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم زبان شناسی پہلے کیوں سکھاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں جی آپ نظم و نثر کو پڑھانے کے طریقے پر. یہاں پر میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم نظم کو بھی اسی انداز میں پڑھاتے ہیں جیسے نثر کو پڑھانا چاہیے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے ہمارا نظم اور نثر کو پڑھانے کا؟ میم حمیرہ. نظم اور نثر کو پڑھانے کے طریقے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کسی کو کچھ اندازہ ہو. اب ہم بات کریں میم عفت پڑھانے کے طریقے کی. جب میں نے خواندگی کروانی ہے تو میں نظم خوانی کیسے کرواؤں گی اور نثر خوانی کیسے کرواؤں گی؟ میں کن کن چیزوں کو دیکھوں گی؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نثر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہمارا حاصل تعلم ہوتا ہے رفتار، روانی اور درست تلفظ. ہم نے وقت رکھ کے، کیونکہ نصاب میں ہے کہ 1 منٹ میں 50 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھ سکے، 2 منٹ میں 100 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھ سکے. تو نثر پڑھانے کے لیے یہ حاصل تعلم ہوتا ہے. آپ نثر میں کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بچے کے لہجے کا اتار چڑھاؤ، اس کا درست تلفظ، اس کی روانی اور اس کی اچھی ادائی. جب ہم نظم پڑھاتے ہیں تو نظم خوانی میں خاص طور پر آپ کو اس کا لحن، اس کی لے، اس کا آہنگ، اس کا ترنم، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے مطابق پڑھانا پڑتا ہے. میں نظم و نثر ایک ساتھ نہیں پڑھا سکتی. میں اس کو پڑھا رہی ہوں ایک مکالمہ یا ایک سادہ سبق، اور اگلا حصہ جو ہے میرا یا اگلا جو عنوان ہے وہ ایک نظم کا ہے. تو کیا میری نظم بھی اتنی ہی روانی سے پڑھوں گی میں؟ یقیناً نہیں. نظم پڑھاتے ہوئے آپ نے ہمیشہ لحن، لے، ادائی، ترنگ، اس کے ترنم کا خیال رکھنا ہے. اس انداز میں پڑھانا ہے کہ بچہ اس سے لطف اندوز ہو سکے، اس سے محظوظ ہو سکے، اور تب ہم اردو نظم اور نثر کو پڑھا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر کہ جب ہم آواز الفاظ دیکھیں، نظم لکھنا کیوں نثر سے مشکل ہے کہ آپ اس کے اوزان کا، اس کی بحروں کا خیال کرتے ہیں. بہت سوچ سمجھ کے آپ اس میں الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تب جا کے اس میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے. تب سننے والے کو نثر سے زیادہ، ناول سے زیادہ نظم میں، غزل میں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. تو جب ایک اچھی منظوم کلام اس کے سامنے اور اس کو سننے والا، پڑھانے والا بھی بہترین ہو، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا بچہ بھی اسی طرح سے پڑھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے شعراء ایسے جو اپنے کلام کو گا کے پڑھتے تھے تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے کہ اس کا مقصد کیا تھا، یہ کس بحر میں لکھی گئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچوں سے کہتے ہیں تم خود ہی پڑھ لو. بچہ ایسے ہل کے کلاس میں پڑھ لیتا ہے، شعر کو بھی ویسے ہی پڑھ لیتا ہے جیسے وہ عام نثر کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اور میں اتنی دیر میں 4-5 کاپیاں جو ہیں ان کو دیکھ لیتی ہوں، ان کی جانچ کر لیتی ہوں، ان پہ جو اصلاح کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتی ہوں. تو ہم نے اپنے پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے کو بھی درست کرنا ہے، اور یہی ہمارا فرق ہوتا ہے نظم اور نثر کا، جس کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا تھا. اچھا جی، حصہ نثر پہ بات آ گئی. جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہی جو بات میں نے کی، حاصلات تعلم بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ درست تلفظ کے ساتھ طویل عبارت کو پڑھ سکیں. اور اگر ہم یہ آپ دیکھیں سیرت النبی 6ٹھی جماعت کا میں نے ایک سبق لیا تھا. اب جب میں یہ پڑھاؤں گی تو یہ تمام الفاظ جو اس میں نئے تھے، میں وہ تمام الفاظ بچوں کو اس کے ارکان کے ساتھ کروا لوں گی. اور جب وہ الفاظ یہاں پہ آئیں گے تو بچہ چونکہ ان کی مشق کر چکا ہے تو وہ اس کو درست تلفظ کے ساتھ، روانی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، وہ بہتر انداز میں پڑھ سکے گا. اور پھر میں سرگرمی بھی کچھ ایسی ہی کرواؤں گی، اور یہ سب کتاب کا حصہ ہے. میں اس میں ذاتی طور پر کوئی زیادہ محنت نہیں کر رہی. اس کو زیادہ مناسب انداز میں کیسے کروانا ہے، اس کے لیے یہاں پہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب جب میں نظم پہ آتی ہوں تو پہلے مجھے خود اچھے انداز میں نظم خوانی آنی چاہیے. مجھے شعر کو شعر کے طور پر پڑھنا آنا چاہیے. میں شعر کو محض ہلتے ہوئے نثر کی طرح روانی سے نہ پڑھوں، تب میں بچے کو کچھ بہتر انداز میں اردو سکھا سکتی ہوں. وہ اس کا بولنا ہو، وہ اس کا پڑھنا ہو، یا وہ اس کا لکھنا ہو. بہت سے بچے انہی میں سے کل شاعر بھی تو بنیں گے.
تو جب تک ہم انہیں سکھائیں گے نہیں تو وہ کیسے بنیں گے. نظم کی پڑھائی میں یہ بنیادی چیزیں چونکہ ہمارے پاس اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے تو اس کو ہم آگے گزارتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے تیسرے نمبر پہ کروانے کا جو کام ہے وہ سننے اور بولنے کے حاصلات تعلم ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ابتدا عرض کی کہ کوشش کیجئے جو حاصلات تعلم سننے سے متعلق ہیں ان کو سننے کے طور پر ہی کیا جائے. سر کس چیز کی مثال؟ سر طفیل کس چیز کی مثال پوچھی ہے؟ اور جن پہ آپ نے بات چیت کی سرگرمیاں بولنے کی کروانی ہے اس دن کلاس میں محض وہی کام کروایا جائے. ایسا نہ ہو کہ کام ہے آپ کا کہ ہدایات اعلانات سن کر انہیں سمجھے اور رد عمل کا اظہار کریں یا عمل کر سکیں. تو آپ نے بچے کو ڈائری دے دی ہے کہ جی جو ٹیلی ویژن پر کوئی اعلان سنے کوئی ہدایت جو جاری ہوئی ہے اس کو دیکھیں اور اپنی کاپی پر لکھ کے لے آئیں. یہ کام نہیں ہوگا. آپ نے اس کو یہ دینا ہے کہ اپنے ارد گرد آپ اس دن سنو کہ آپ کے محلے میں کوئی خاص قسم کا اعلان ہو رہا ہے تو وہ کیا تھا, کس موضوع پہ تھا, اس کا مقصد کیا تھا, اس کو غور سے سنو, اس کا مفہوم سمجھو, اس کے الفاظ پہ غور کرو اور کل جماعت میں آ کے باقی ساتھیوں کے ساتھ اس پہ بات کرو اور سب کے سامنے اس کو بیان کرو. یہ اس طرح کروانے کے کام ہیں اور ہمیں ان کو اسی طرح سے کروانا بھی ہوگا. اچھا جی, سننے اور بولنے کے حاصلات تعلم جیسے میں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ توجہ سے سن کر اپنے رد عمل اور خیالات کا اظہار درست تلفظ اور مناسب لب و لہجے میں کر سکیں تو یہ زبانی کروانے کے کام ہے. ہم نے ان کو کبھی بھی لکھ کے نہیں کروانا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو تھا ہمارا اردو کو. سب سے آخر میں آ جائے گا آپ کا لکھنے کا تخلیقی لکھائی کا کام. جب آپ نے یہ سارے کام کروا لیے تو بچہ اچھا لکھنے کے قابل ہو جائے گا. صحت اور رفتار کے ساتھ وہ اچھا املا بھی لکھ سکے گا اور باقی کام بھی کر سکے گا, لیکن سکھا لیں. ٹھیک ہے جی, یہ سب چیزیں کتاب میں موجود ہیں. ہم آ جاتے ہیں اپنی نشست کے تیسرے اور آخری ہدف کی طرف اور وہ تھا جی معاون مواد. کنٹیب پبلشر کی جو کتابیں ہیں آپ سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بے شمار دیگر چیزیں یا سہولیات فراہم کی ہیں کہ جن کی مدد سے اساتذہ کرام, والدین اور ہمارے طلباء خاطر خواہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جس میں اگر کسی دن بچہ چھٹی کرتا ہے تو اس دن کا کام جو ہے اس کا خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس متعلقہ حاصل تعلم سے کی ویڈیو دیکھے گا اور اس دن کا جو کام کروایا گیا اس کو سمجھ لے گا, اس پہ اپنی ذہن سازی کر لے گا. اس دن کا کام اچھا پڑھنے والا ہی ہمیشہ, بالکل, کیونکہ اس کی سوچ میں بہت زیادہ سر وسعت آ جاتی ہے, اس لیے وہ جو ایک اچھا پڑھنے والا ہے, اچھا قاری جو ہے وہ اچھا لکھاری ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر کچھ اضافی سہولیات ہیں جو کنٹیب فراہم کر رہے ہیں, ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. لنکس آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ انہیں بعد میں بھی کھول لیں, لیکن ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو کیا کیا کچھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. جی, آپ کو سب سے پہلے جیسے آپ کو کنٹیب پبلشر کی آپ گوگل پہ بھی ڈالیں تو یہ سائٹ نظر آئے گی جس میں ہماری مختلف چیزیں ہیں. جیسے آپ کو کتابیں جو موجود ہیں وہ نظر آئیں گی. اگر آپ NCP 2022-23 پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو 6 سے 8ویں کی ای سیمپل بکس ملیں گی, 6 سے 8ویں تک کے ویڈیو لیکچرز ملیں گے, 6 سے 8ویں تک کی سکل شیٹس ملیں گی, 6 سے 8ویں تک کے لیسن پلانرز ملیں گے, حل شدہ مشقیں ملیں گی اور روزانہ کے جو آپ کے تدریسی خاکے ہیں سب کی منصوبہ بندی ہے وہ ملے گی. اگر ہم SNC 2020 یعنی یکساں نصاب, قومی نصاب 2020 کی بات کریں تو اس سے متعلقہ سمر پیک, ویڈیو لیکچرز, لیسن پلانز, ای سیمپل بکس, ریسورس پیکس اور سالوڈ ایکسرسائزز, ٹرم پلانرز اور ورکشیٹس وغیرہ موجود ہیں. اسی طرح آپ لوگ کی نظر سے یہ چیزیں گزر چکی ہوں گی. ہمارے پاس یہاں پر پیپر میکر کی سہولت بھی موجود ہے. اتنا بڑا ہم نے آپ کو اضافی سوالات کا اتنا بڑا بینک دے رکھا ہے کہ جو لوگ اس کو استعمال کریں, حل شدہ مشق یہ تو بچے کا کام ہے. سر ناصر, یہ بالکل بچے کا کام ہے. بہت سے معزز اساتذہ کرام نے ہمیں اتنا پریشر ڈالا کہ جو مشق آپ لوگوں نے بنا دی ہے اور جس طرح آپ پڑھانا بتاتے ہو اس کو کر کے بھی دو ہمیں. سب سے تکلیف دہ کام
جو ہمیں یہاں پہ کرنا پڑتا ہے سب سے تکلیف دہ کام، جس کو آپ کہیں نا کہ میں آخری حد پہ جا کے جسے کرتی ہوں، وہ اساتذہ کے لیے اپنی ہی بنائی گئی مشق کو خود حل کرنا ہے. یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ کام ہے، اور یہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. یہ اساتذہ کرام ہیں جن کے شدید اصرار پر ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہم ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں. یہ پبلشنگ ہاؤس ہے جہاں پہ درسی کتب لکھی جاتی ہیں، خلاصہ جات نہیں بنائے جاتے، اور ہم بالکل اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگ یہ حل شدہ مشقیں جو ہیں جس وقت بناتے ہیں، رکھتے ہیں، اس کے بعد کبھی موقع بھی نہیں ملا کہ اس کی ادارت کی جائے، پروف ریڈنگ کی جائے، کیونکہ ہمارا کام محض کتاب لکھنا ہے، درسی کتاب لکھنا ہے، اس کی مشقوں کو حل کرنا نہیں ہے. لیکن وجہ میں نے آپ کو بتا دی سر ناصر کہ اس میں سب کچھ اس لیے موجود ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ اساتذہ کرام کو اگر وہ ہم سے بالکل ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھاتے، یا ویڈیوز کو نہیں دیکھتے، یا جو اضافی معلومات ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس میں وہ جو ایک وقت کا ضیاع ہے اس سے بچنے کے لیے پھر وہ اس چیز پہ آتے ہیں. تو ہم اس لیے یہ چیزیں بھی ساتھ دیتے ہیں. اچھا، اس میں بات کر رہی تھی پیپر میکر ہے، اس میں اتنا بڑا ایک کویشچن بینک ہے، اضافی سوالات ہیں ایسے لوگوں کی بنیاد پہ جو بنائے گئے کہ آپ جتنی دفعہ اس پہ نیا بنانا چاہیں گے نا پیپر، اتنی دفعہ نیا بنے گا. اس میں سننے، بولنے، ہر طرح کے ایسے لوگ موجود ہیں، اس پہ سوالات ہیں اور آپ اس پہ بنا سکتے ہیں. تو امید ہے دو لحاظ سے طاقتور، بالکل سر ایسا ہی ہے کہ ہم طلبہ کو ذہنی اور عملی اور علمی ہر سطح پر یہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں نظر آئیں، ان کی انفرادیت واضح ہو. یہ تھا ہماری آج کی ہماری نشست تھی. میں اس یقین کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا، زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. وقت صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، 4 بجے مجھے ختم کرنا ہے چونکہ، تو ہم اس کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ ہمارا جو پورٹل ہے ویژن 360 اس پہ پوچھ سکتے ہیں. کہیں پہ کسی دقت کا سامنا کر آپ کو ہو، کوئی چیز آپ کی نظر سے ایسی گزری ہو جو آپ کو لگے کہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہم ہمیشہ آپ لوگوں کی جو آراء ہوتی ہے اس کو بڑے کھلے دل سے لیتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کی جو ہمارے اس کے مطابق ہوتی ہے ایک معیار کے، اس کو دیکھتے بھی ہیں. سوالات کے لیے میں موجود ہوں. بہت شکریہ سر ناصر. سر میڈم، یہ جب پیپر میکر سے اردو کا ہم کسی بھی کلاس کا پیپر بنا لیتے ہیں، جی سر، تو پیپر میں ٹیچر کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں جو آپ نے ابھی مہارتیں بتائی ہیں جی کہ یہ کویشچن اس مہارت کا ہے، مطلب وہ ٹیچر کیسے، یا اگر ٹیچر خود ایک پیپر سیٹ کر رہا ہے یا بنا رہا ہے تو اس کو کیسے مطلب پتہ چلے گا کہ میں کون سی مہارت کا کویشچن دے رہا ہوں؟ یہ ذرا اس کا بتائیں. سر اس میں ایسا ہے، سر طفیل آپ کی نظر سے یقیناً پیپر میکر گزرا ہوگا. میں ابھی آپ کو بتا بھی دیتی ہوں یہاں پہ. اس میں ایسا ہے کہ ہم نے جو پڑھنے کے حاصلات تعلم ہیں ان کو الگ رکھا ہے، چونکہ اس میں کویشچن کی جو سوال کی ایک سٹیٹمنٹ کی رکھی گئی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سوال کا ایک جو طریقہ رکھا گیا ہے یا جو اس کا حصہ رکھا گیا ہے، تو وہ اس میں الگ الگ رکھے گئے ہیں. اس میں زبان شناسی الگ رکھی گئی ہے، اس میں آگے مزید کثیر الانتخاب سوالات رکھے گئے ہیں، مختصر سوالات کو رکھا گیا ہے، تفصیلی جوابات کو رکھا گیا ہے. اسی طرح جو سننے اور بولنے کے حاصلات تعلم ہیں، وہ ان حاصلات تعلم کے ساتھ سوالات کے ساتھ پیچھے لکھا گیا ہے کہ یہ سننے کا حصہ ہے، یہ بولنے کا حصہ ہے. جس کو چاہیے کہ وہ سننے اور بولنے کو اپنے پیپر میں شامل کرے، وہ ان سوالات پہ جس وقت چیک کرتا ہے، ٹک کرتا ہے، تو وہ سوالات شامل ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ تو اس کا ایسے ہیں. مطلب ہے کہ یہ دو سکلز بھی بہت ضروری ہیں، سننے اور بولنے کی مہارتیں، جس کو ہر وقت اگنور کیا جاتا ہے. کلاس میں تو ایٹ لیسٹ یہ اگنور ہوتی ہیں. بالکل سر، 2 نہیں، یہ چاروں اتنی ضروری ہیں. ہاں ضروری ہے نا. جو پیپر میکر ہے اس میں پڑھنے کی جو مہارت ہے اس پر بھی سوالات اور مختلف اقتباسات رکھے گئے ہیں. اگر میرے ایک سبق میں فرض کریں کسی نے جماعت
चहारम का एक हासिल ताल्लुम है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सके या 150 अल्फाज पढ़ सके, या जैसे अभी हम देख रहे थे वो 300 अल्फाज रवानी से पढ़ सके। तो आप देखें वहां पे पेपर मेकर में उसमें जो सवाल रखा गया है, वो फर्ज करें वो उस्ताद जो है अपना उस हफ्ते का हफ्तावार टेस्ट लेना चाह रहे हैं, उस सबक पे जिस वक्त वो चेक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उनके सामने उस सबक के तमाम हासिलात ताल्लुम आएंगे और उसमें पढ़ने के हासिल ताल्लुम के सामने मुख्तलिफ इक्तबासात उतनी ही तवालत के आएंगे जो हासिल ताल्लुम है, और उस पे सवाल भी वैसे ही बने हुए होंगे। तो बिल्कुल पेपर मेकर में हर चीज वाज़े है, हर चीज हासिलात ताल्लुम की बुनियाद पर शामिल है, जो उसमें से अपनी मर्जी के जो सवाल शामिल करना चाहता है। बहुत से स्कूलों में अभी भी पढ़ने की महारत पे इम्तहान नहीं लिया जाता, सुनने बोलने पे नहीं लिया जाता, तो वो लोग अपनी मर्जी से उसमें सिर्फ लिखने वाले ज़ुबान शनासी के SLOs को लेते हैं। मुहावरात ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू से और पढ़ने से सीख सकते हैं। आप जितना बच्चे को पढ़ने पे कायल करेंगे, और जिस तरह आप रोज का रखते हैं ना, एक लफ्ज नया सीख के आए, सारा दिन उसका इस्तेमाल करें। आप हफ्ते में एक मुहावरा सिखा सकते हैं, एक ज़रबुल मिसल सिखा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, और उस हफ्ते का आपकी तख्लीकी लिखाई का जो भी उन्वान होगा वो उस मुहावरे और ज़रबुल मिसल के मुताबिक होना चाहिए। जी, और कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? क्योंकि मैं जो लिखे हुए सवाल हैं उनके जवाब भी मैंने साथ साथ दे दिए। अगर कोई सवाल नहीं तो आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।